أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ یہ سورت نور کی آیت نمبر 56 یعنی آیت استخلاف ہے جس کی ابھی میں نے تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں وعدہ فرمایا ہے کہ وہ انہیں زمین میں اسی طرح خلیفہ بنا دے گا جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا۔ ان کے اس دین کو ان کے لیے مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا جس کو اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے، اور ان کی خوف کی حالت کو امن میں بدل دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، اور جو کوئی اس کے بعد بھی کفر کرے تو پھر ایسے ہی لوگ فاسق ہیں۔ اس آیت کے حوالہ سے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے اپنی کتاب براہین احمدیہ میں اس آیت کا ترجمہ اور اس آیت کی تفسیر فرمائی ہے، وہ میں سامعین کو
پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام اس آیت استخلاف یا سورۃ نور کی آیت نمبر 56 کے متعلق براہین احمدیہ روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 359 تا 360 حاشیہ نمبر 11 میں فرماتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا نے تم میں سے بعض نیکوکار ایمانداروں کے لیے یہ وعدہ ٹھہرا رکھا ہے کہ وہ انہیں زمین پر اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفے کرے گا، انہی کی مانند جو پہلے کرتا رہا ہے، اور ان کے دین کو جو ان کے لیے اس نے پسند کر لیا ہے یعنی دین اسلام کو زمین پر جما دے گا اور مستحکم اور قائم کر دے گا، اور بعد اس کے کہ ایماندار خوف کی حالت میں ہوں گے، یعنی بعد اس وقت کے کہ جب بباعث وفات حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ خوف دامنگیر ہوگا کہ شاید اب دین تباہ نہ ہو جائے، تو اس خوف اور اندیشہ کی حالت میں خدا تعالیٰ خلافت حقہ کو قائم کر کے مسلمانوں کو اندیشہ ابتری دین سے بے غم اور امن کی حالت میں کر دے گا۔ وہ خالصاً میری پرستش کریں گے اور مجھ سے کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یہ تو ظاہر طور پر بشارت ہے۔ آگے حسن فرماتے ہیں، مگر جیسا کہ آیات قرآنیہ میں عادت الہیہ جاری ہے، اس کے نیچے ایک باطنی معنی بھی ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ باطنی طور پر ان آیات میں خلافت روحانی کی طرف بھی اشارہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر یک خوف کی حالت میں کہ جب محبت الہیہ دلوں سے اٹھ جائے اور مذاہب فاسدہ ہر طرف پھیل جائیں اور لوگ روب دنیا ہو جائیں اور دین کے گم ہونے کا اندیشہ ہو، تو ہمیشہ ایسے وقتوں میں خدا روحانی خلیفوں کو پیدا کرتا رہے گا کہ جن کے ہاتھ پر روحانی طور پر نصرت اور فتح دین کی ظاہر ہو اور حق کی عزت اور باطل کی ذلت ہو، تا ہمیشہ دین اپنی اصلی تازگی پر عود کرتا رہے اور ایماندار ضلالت کے پھیل جانے اور دین کے مفقود ہو جانے کے اندیشہ سے امن کی حالت میں آ جائیں۔ دیکھیں، حضور سامنے اس آیت استخلاف یا سورۃ نور کی آیت نمبر 56 کا ترجمہ کرتے ہوئے اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اس آیت کے مطابق اللہ نے آنسم سے وعدہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بعض نیکوکار ایمانداروں کے لیے اللہ نے وعدہ فرمایا کہ وہ انہیں زمین پر اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفے کرے گا، انہی کی مانند جو پہلے کرتا رہا ہے، جیسے کہ حضرت موسیٰ السلام کے بعد اس کی امت میں اللہ تعالیٰ نے خلفاء کا سلسلہ جاری کیا تھا، اور وہ موسیٰ علیہ السلام کا جو دین تھا، شریعت تھی، اس کی تمکنت اور اس کے استحکام کے لیے کھڑے ہوتے رہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ لیکن ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے، ہزاروں کی تعداد میں وہ خلیفے ہوں گے، وہ سارے نبی تھے اللہ نے مبعوث فرمائے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ صاحب شریعت جو نبی ہوتا ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس قسم کے خلفاء بنانے کا وعدہ فرماتا ہے، جیسا کہ حضرت موسیٰ السلام کے بعد ہزاروں اللہ تعالیٰ نے خلیفے بنائے اس کی دین مصفی کی تمکنت اور استحکام کے لیے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ قرآن کریم سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اسی طرح کے صاحب شریعت نبی کے بعد جو اللہ تعالیٰ خلیفے بناتا ہے، اس صاحب شریعت نبی کے دین کے استحکام کے لیے، تمکنت کے لیے، وہ جو غلام نبی ہوتے ہیں، امتی نبی ہوتے ہیں، ان کے بعد اللہ تعالیٰ کسی قسم کا کوئی خلافت کا سلسلہ جاری نہیں فرمایا کرتا، کیونکہ وہ تو خود اپنے صاحب شریعت نبی کی دین کی تمکنت اور اس کے استحکام کے لیے، اس کی تجدید کے لیے کھڑے ہوا کرتے ہیں۔ اسی طرح آنسم سے بھی آیت استخلاف میں اللہ تعالیٰ نے یہی وعدہ فرمایا، اور اسی کی تشریح حضور سامنے براہین احمدیہ جلد روحانی خزائن جلد 1 صفحات 359 تا 360 حاشیہ نمبر 11 پر یہ تشریح فرما دی۔ اور جس طرح حضرت موسیٰ السلام کے بعد جتنے بھی وہ خلیفے اللہ نے کھڑے کیے تھے، ان کے بعد کسی قسم کی خلافت کا سلسلہ جاری نہیں ہوا۔ قرآن کریم میں بھی چند نبیوں کا ذکر ہے، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ذکریا علیہ السلام، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ان کے بعد کسی قسم کی خلافت کا سلسلہ اللہ نے نہ ان سے وعدہ فرمایا نہ جاری ہوا۔ ایسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سورۃ نور کی آیت نمبر 56
کہ میں جو وعدہ فرمایا ہے خلفاء بنانے کا یا خلافت حقہ کا، وہ اللہ تعالیٰ نے تجدیدی سلسلہ عاصم کو خبر دے دی تھی۔ عاصم نے اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر اپنی امت کو بتا دیا، ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی رأس کل مئۃ سنۃ من یجدد اللہ دینہا۔ حضرت مرزا غلام صاحب فرماتی ہیں سورۃ الحجر کی آیت نمبر 10 کی یہ تفسیر ہے، یعنی عاصم کا یہ پیشگوئی جو ہے اسی کی روشنی میں عاصم نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ میری امت میں جو غلطیاں پیدا ہوں گی اور غلط باتیں لوگ داخل کریں گے اور قرآن کی جو تفسیر ہے اس میں بے جا دخل دیں گے، تو ان سب چیزوں کی تجدید کے لیے، اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سر پر کسی مومن کو کھڑا کر کے مبعوث فرما کر اس صدی میں جو غلطیاں، جو بدعتیں پیدا ہوں گی میرے دین میں، ان کو اللہ تعالیٰ تجدید فرما گا اور ان کی اصلاح کر دے گا۔ تو یہ جو سارے مجدد ہیں، اسی وعدہ جو سورۃ نور کی آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ نے عاصم سے فرمایا خلفاء کے بنانے کا، اسی وعدہ کے مطابق وہ سارے مجددین جو ہیں وہ خلفائے علی منہاج نبوت کے طور پر مطلب کہ امت میں وہ آئے، اللہ نے مبعوث فرمائے، اور مرزا غلام صاحب 14ویں صدی کے سر پر 13ویں خلیفے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو مبعوث فرمایا، اور آپ علیہ السلام عاصم کے غلام نبی تھے، امتی نبی تھے، دین اسلام کی ہی تجدید کے لیے آپ مامور ہوئے، اور کسی مجدد کے بعد اللہ تعالیٰ نے مطلب کہ اس قسم کی خلافت کا سلسلہ ان سے کسی مجدد سے نہیں وعدہ فرمایا، نہ مرزا صاحب سے فرمایا۔ اگر فرمایا ہوتا تو حضور صاحب نے اپنی وفات سے 3 سال پہلے جو رسالہ الوصیت لکھا ہے، تو بہترین وہ جگہ تھی، مقام تھا، وہاں پر اس کا ذکر فرماتے۔ اگر آیت استخلاف آپ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہوتی تو اس کا ذکر فرماتے۔ اگر آپ کے الہامی کلام میں اللہ تعالیٰ نے آپ سے کوئی اس قسم کا وعدہ فرمایا ہوتا کہ میں تیرے بعد، جس طرح عاصم کے بعد خلفاء کا سلسلہ جاری کیا تھا، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد خلفاء کا سلسلہ جاری کیا تھا، میں تیرے بعد وہ جاری کروں گا، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ایک اور بات کہ اگر الوصیت تو 1905 میں لکھی گئی، دسمبر 1905 میں، اپنی وفات تک اس درمیان میں جو 2-3 سال تھے، اگر ان ایام میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ پر سورۃ نور کی آیت نمبر 56 کی طرح کو ہی نازل فرما دیا ہوتا، یا کوئی اور آپ کے کلام میں اس کا وعدہ دیا ہوتا، تو حضرت مرزا غلام احمد صاحب 26 مئی 1908 کو فوت ہوئے تھے۔ اپنی وفات سے پہلے اس کا ضرور اپنی کسی خط میں، اپنے کسی اشتہار میں، اپنی کسی تعلیف میں اس کا ذکر فرماتے، کیونکہ بڑی ضروری بات ہے۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مرزا غلام صاحب نے اپنے بعد کسی قسم کی خلافتی سلسلے کا نہ کوئی اندیا دیا، نہ کوئی جاری فرمایا۔ ہاں، اب رسالہ الوصیت لکھتے وقت آپ نے ایک عبوری ڈھانچہ بنایا، یعنی صدر انجمن احمدیہ یا مجلس معتمدین کا ایک انجمن بنائی۔ یہ سارے وہ لوگ تھے جن پر حضرت مرزا صاحب نے اعتماد کیا، اور یہ 14 لوگ تھے، اور 14 میں سے ایک کو یعنی مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا صدر بنا دیا۔ صدر اس لیے بنایا کہ ایک نظام کے تحت ایک بندہ لیڈ کرے، قائد ہو، تاکہ نظام میں کوئی گڑبڑ پیدا نہ ہو۔ تو یہ سارا ہے اسی صدر انجمن احمدیہ کے متعلق حضور صاحب نے الوصیت میں فرما دیا کہ میں یہ جو صدر انجمن احمدیہ ہے، خدا کے مقرر کردہ خلیفہ، یعنی حضور صاحب اپنے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ جانشین ہے، علاوہ اس کے کوئی چیز نہیں فرمائی، اور نہ مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کوئی خلیفے کے لفظ استعمال فرمائے، نہ کسی مطلب حضور صاحب سمجھتے تھے کہ آیت استخلاف عاصم پر نازل ہوئی ہے، عاصم سے وعدہ فرمایا گیا۔ ابھی میں نے براہین احمدی کا حوالہ بھی آپ لوگوں کو پڑھ کر سنایا ہے، حضور صاحب خود فرماتے ہیں۔ تو یہ خلفاء کا سلسلہ جو ہے سورۃ نور کی آیت نمبر 56 میں ہے، یہ عاصم سے وعدہ ہے، اور امت محمدیہ میں یہ مجددین کی شکل میں یہ خلفاء کا سلسلہ جاری ہے۔ ہر 100 سال میں جو بدعت یا خرابیاں پیدا ہوتی ہیں دین میں، ان کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ ہر صدی ہجری کے سر پر کسی مومن کو مامور فرما دیتا ہے، اور یہ سلسلہ قیامت تک انشاءاللہ تعالیٰ جاری و ساری رہے گا۔ اچھا، اس کے بعد میں سامنے کرام آتا ہوں اپنے خطبہ کی طرف، کہ وہی سوال نمبر 9 جو ہے، جس کا میں جواب دیتا چلا آ رہا ہوں، آج بھی میں اسی سوال کا جواب دوں گا۔ اور چونکہ اس سوال میں آیت استخلاف کی بات کی گئی ہے، خلافت کی بات کی گئی ہے، اور الوصیت کے رسالہ کا بھی بالواسطہ اس میں ذکر ہے، تو یہ سوال بڑا امپارٹنٹ ہے، اور اس اہم سوال کا میں تفصیلی جوابات دے رہا ہوں۔
اور آج کا خطبہ جمعہ جو ہے اس کا عنوان بھی یہی ہے، حق معدل حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے رسالہ البصیرت اور عید استخلاف کی حقیقت۔ آج کا خطبہ جمعہ اسی سوال کے جواب کا حصہ نہم ہے، اور اس کا سب ٹاپک جو ہے وہ اس طرح ہے کہ عید استخلاف میں نیک اور صالح مومنوں سے خلیفہ بنانے کا وعدہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے، نہ کہ دروغ گو اور بے ایمان لوگوں کے ساتھ کوئی ایسا وعدہ۔ تو گزشتہ میں 8 جو حصے یا 8 خطبات میں جو ذکر کر چکا ہوں، میں بطور اختصار کے تھوڑا سا ذکر کر دیتا ہوں کہ بشیر الدین محمود احمد صاحب نے کیا کیا فراڈ اور دھوکہ دہی کی اور کیا کیا جھوٹ بولے، یعنی حضرت مرزا غلام صاحب کے ماننے والوں کے آگے، مریدوں کے آگے، جو بیچارے عقیدت کے نشہ میں ڈوبے ہوئے ہیں، آج تک ڈوبے ہوئے ہیں، بلکہ ان کو ڈبویا گیا ہے۔ تو وہ ان کے آگے کیا کیا انہوں نے یہ جعل سازیاں کی، میں اشارتاً میں آپ کو ذکر کر دیتا ہوں۔ پہلا فراڈ جو ہے جعل سازی ہے وہ یہ کہ قدرت ثانیہ کے حوالہ سے مقام ظہور قدرت ثانیہ کا جھوٹا بورڈ لگانے کی جعل سازی یا فراڈ کہہ لیں۔ دوسرا، مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کا کذب اور فراڈ جو ہے البصیرت میں مذکورہ 40 مومنوں کے انتخاب سے متعلقہ جعل سازی اور فراڈ، کیونکہ وہ 40 مومن ہیں، اس کی میں پہلے خطبات میں تشریح کر چکا ہوں، اس میں کسی خلافت کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اور مرزا بشیر الدین محمود ایسا شاطر آدمی تھا، اس نے اپنی مجلس انصار بنا لی تھی 1911 میں۔ اس کو پتہ تھا کہ مجلس معتمدین مجھے کو خلیفہ نہیں بنائے گی، ان کی اکثریت کا فیصلہ ظاہر ویلڈ تھا، تو اس نے اپنی مجلس انصار بنا کے اس کے ممبر بنا لیے۔ اس میں کچھ صحابی شامل تھے، کوئی دوسرے بنا کے۔ جب مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو اس کے بعد اسی مجلس انصار سے 40 بندوں سے ووٹ لے کر خود ہی خلیفہ ثانی بن کے بیٹھ گیا، اور مجلس معتمدین جو مرزا غلام صاحب نے بنائی تھی اس کو ٹھوکر مار دی۔ یہ فراڈ دوسرا ہے۔ مرزا بشیر الدین محمود احمد کا فراڈ نمبر 3 جو ہے، اس سلسلے میں گزشتہ خطبہ جمعہ میں بتا دیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی بعثت کے سلسلہ میں مرزا بشیر الدین محمود احمد کی کذب بیانی اور جعل سازی۔ فراڈ نمبر 4، مرزا بشیر الدین محمود احمد کا یا کذب بیانی نمبر 4، مجددین کی بعثت کے سلسلے میں کذب بیانی اور جعل سازی۔ جعل سازی یا کذب بیانی نمبر 5، باپ کے بعد اس کا بیٹا خلیفہ نہیں ہو سکتا کے سلسلے میں کذب بیانی اور قول و فعل میں تضاد۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں بڑی تفصیل سے میں نے ان باتوں کو بتایا ہوا ہے، یا اس سے پہلے جو خطبہ تھا اس میں نے ان کا ذکر کیا ہوا ہے۔ چھٹی جو کذب بیانی یا فراڈ ہے، اس سلسلے میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد مئو ذکی غلام یا مسیل مبارک احمد کے پیدا ہونے کے سلسلے میں 2 متضاد بیان اور رویوں کا اظہار کرتے ہیں اپنے خطبات میں، تقریروں میں، اپنی تحریروں میں، یعنی متضاد بیان، متضاد رویے ہیں۔ متضاد بیانوں، متضاد رویوں میں سے ایک تو سچا ہو سکتا ہے، وہ دوسرا جھوٹا ہوگا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کو کیا ضرورت تھی اس قسم کے جھوٹے اور متضاد بیان دینے کی؟ لوگوں کو گمراہ کیا۔ اس کو پتہ تھا کہ مرزا غلام صاحب میرے والد کے یہ مرید ہیں، تو اس کی عقیدت میں بالکل فنا ہیں، تو اس نے ان لوگوں کو استعمال کیا۔ چھٹا جو ہے، بلکہ 7واں جو ہے، یہ جو مرزا بشیر الدین محمود کی کذب بیانی کہہ لیں، جعل سازی کہہ لیں، فراڈ کہہ لیں، یہ 7واں جو ہے بیانوں میں تضاد اور دھوکہ دہی۔ یہ گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے تفصیل سے اس پر روشنی ڈالی ہے، اور میں نے 2 بیان اس کے پڑھے ہیں۔ مثال کے طور پر جون 1937 میں چودھری محمد ظفر اللہ کو یہ لکھتے ہیں، ایک خط لکھا اس میں اپنا ایک موقف بیان کیا، میں نے اس کا ذکر کیا۔ اس کے بعد خواب دیکھنے کے بعد، یعنی خواب 7-8 جنوری 1944 کو دیکھی شیخ بشیر احمد کی کوٹھی میں لاہور میں۔ اس کے بعد 28 جنوری 1944 میں ہی قادیان جا کر سب سے پہلا انہوں نے یہ دعویٰ کیا، حلفاً دعویٰ کیا، اور پھر 28 جنوری 1944 کو جو انہوں نے دعویٰ کیا تھا خطبہ جمعہ کو، اس کا میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں وہ جو اس کے 2 بیان ہیں وہ پڑھ کر سنائے تھے۔ آج میں پھر ان بیانوں کا تھوڑا سا تذکرہ کر دیتا ہوں تاکہ گزشتہ خطبہ جمعہ میں جو میں نے بتایا لوگوں کے ذہن میں آ جائے۔ اس کے بعد میں پھر 8واں جو جعل سازی کذب بیانی اس کی طرف میں آتا ہوں۔ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب فرماتے ہیں، یعنی پہلے تو وہ بیان دیتے ہیں جون 1944 میں،
1937 میں، جون 1937 میں چودھری محمد ظفر اللہ صاحب کو خط لکھتے ہوئے کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جہاں تک میں نے ان پیشگوئیوں پر غور کیا ہے، تو 90% باتیں میرے زمانہ خلافت کی کامیابیوں سے تعلق رکھتی ہیں. یعنی وہ غور کرتے رہتے تھے، بلکہ انہوں نے تو جب مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور قیادت میں ہی یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اس پیشگوئی کا میں نے بحر المصداق بننا ہے، غور و فکر شروع کر دیا. ابھی تو وہ خود ساختہ خلیفے بھی نہیں بنے تھے. تو 1937 میں یہ جو بیان ہے، حالانکہ نہ انہوں نے دعویٰ کیا، نہ ان پر الہام نازل ہوا، کچھ بھی نہیں، ان کے باپ پر یہ الہامی پیشگوئی نازل ہوئی تھی. تو یہ دیکھیں وہ بیان اس کا بتا رہا ہے کہ اس نے اس کو اپنی جاگیر، اس کی ملک سمجھا، اپنے باپ پر نازل ہوئی پیشگوئی کو. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کے انبیاء پر اللہ تعالیٰ پیشگوئیاں نازل فرماتا ہے، ان کو خبر دیتا ہے آئندہ زمانے کے لیے. تو یہ ان نبیوں کی جاگیریں نہیں ہوتی، نہ ان کی اولاد کی ہوتی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے. اس کا میں بعد میں ذرا تھوڑا سا تفصیل سے ذکر کروں گا. لیکن یہ بشیر الدین محمود ہے جس نے اس پیشگوئی کو اپنی جاگیر، اپنی جائیداد بنایا، اس پہ قبضہ کیا جھوٹے دعوے کر کے. جنوری 1944 میں خواب دیکھنے کے بعد سامعین کرام، 28 جنوری 1944 کو قادیان میں وہ جو انہوں نے خطبہ جمعہ میں پھر اپنا حلف دعویٰ بھی کیا، انہوں نے بیان دیا. گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے پڑھا ہے، اب بھی میں پڑھتا ہوں. وہ کہتے ہیں، لوگوں نے کہا اور بار بار کہا کہ آپ کی ان پیشگوئیوں کے بارے میں کیا رائے ہے، مگر میری یہ حالت تھی کہ میں نے سنجیدگی سے ان پیشگوئیوں کو پڑھنے کی بھی کوشش نہیں کی، اس خیال سے کہ میرا نفس مجھے کوئی دھوکہ نہ دے اور میں اپنے متعلق کوئی ایسا خیال نہ کر لوں جو واقعہ کے خلاف ہو. الفضل، 1 فروری 1944، صفحہ 5، کالم 2. اچھا، یہ بیان ہے. اب آگے اسی خطبہ جمعہ میں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں، آج میں نے پہلی دفعہ وہ تمام پیشگوئیاں منگوا کر اس نیت سے دیکھیں کہ میں ان پیشگوئیوں کی حقیقت کو سمجھوں اور دیکھوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں کیا کچھ بیان فرمایا ہے. سامعین کرام، آپ خود ہی بتائیں کہ خلیفہ ثانی کے ان 2 متضاد بیانوں میں سے کون سا سچا ہے اور کون سا جھوٹا ہے، کس کو سمجھا جائے سچا اور کس کو جھوٹا سمجھا جائے. میں سمجھے دونوں بیان ہی جھوٹے ہیں. جون 1937 میں چودھری ظفر اللہ کو کہتے ہیں جہاں تک میں نے ان پیشگوئیوں پر غور کیا ہے تو 90% باتیں میرے زمانہ خلافت کی کامیابی سے تعلق رکھتی ہیں. میں ان بیانوں کو کہتا ہوں کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد کا دعویٰ جھوٹا تھا، ایک سیاسی دعویٰ تھا، ایک قبضہ تھا پیشگوئی پر، اور قبضہ کر لیا. اور الغلام.com پر نیوز نمبر 5 پڑھیں، وہاں پر ثبوت ہے اس قبضے کا کہ لوگوں کو کہہ دیا، اپنے ساتھیوں کو یا منظور نظر لوگ جو ہوتے ہیں مطلب کہ چاپلوس ٹائپ، انہوں نے اعلان کرنے شروع کر دیے مسلم موعود اور مزرعہ قدرت ثانیہ ثانی. اس کے متعلق، اس کی منظوری کے بغیر کوئی بندہ بھی اس کے متعلق یہ اعلان نہیں کر سکتا تھا. کروا دیے. یہ قبضہ تھا، یہ قبضے کی ابتدا تھی. تو یہ ایسا بندہ، مطلب کہ ایسے بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ سورۃ نور کے مطابق جو اللہ نے خلافت کا وعدہ کیا ہے آسم سے کہ میں تیری امت میں دین اسلام کی خرابی کے لیے خلفاء مقرر کرتا رہوں گا ہر صدی کے سر پر، میں خود بناؤں گا ان کو، یہ سارے معمور ہوں گے اللہ تعالیٰ نے کھڑے جو کرنے تھے. تو اس قسم کے نیک لوگوں سے اللہ نے وعدہ فرمایا ہے، نیک لوگوں سے، نیک مومنوں سے، سہلے جو مومن ہیں ان سے وعدہ فرمایا. اس قسم کے جھوٹے کام کرنے والے، بیان جھوٹے دینے والے، لوگوں کو گمراہ کرنے والے، لوگوں کو دھوکہ دینے والے، جال سازیاں کرنے والے لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ نور کی آیت نمبر 56 میں یا آیت استخلاف میں خلیفہ بنانے کا کوئی وعدہ نہیں فرمایا. کہ یاد رکھیں یہ بات، سب جھوٹ ہے. اگرچہ تو حضرت مرزا غلام صاحب کو اللہ تعالیٰ نے وعدہ ہی نہیں فرمایا اپنے ان کے بعد کسی قسم کی خلافت کا. میں فرض کر لیں اگر اللہ تعالیٰ سورۃ نور کی آیت نمبر 56 مرزا غلام صاحب پر نازل فرما دیتا، یا آپ کے الہامی کلام میں کوئی وعدہ فرما دیتا کہ میں تیرے بعد، جس طرح حضرت موسیٰ السلام کے بعد، آسم کے بعد خلفاء بنائے تھے یا بنانے کا ان کو وعدہ کیا تھا، تیرے ساتھ بھی وعدہ کرتا ہوں میں بناؤں گا. اگر فرض کر لیں اگر ہوتا، تبھی اس قسم کے خلیفے بنانے کا وعدہ اللہ تعالیٰ اس امت میں، اس جماعت میں نیک لوگوں سے، سہلے لوگوں سے، نیک مومنوں سے وعدہ کیا کرتا ہے. اس قسم کے جال سازوں، دروغوں جو لوگ ہوتے ہیں ان سے وعدہ نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کا. یہ تو بات تھی پچھلے گزشتہ خطبہ جمعہ کی. تو سامعین کرام، اب میں اس خطبہ جمعہ جو ہے اس میں 8ویں ان کی جو جال سازی ہے اس کی طرف آتا ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں. مثلا خواب دیکھنے سے پہلے چودھری ظفر اللہ کو یا
خط میں بھی انہوں نے اس وقت کا ذکر کیا ہے، اور علاوہ اس کے 7 جولائی 1939 کے خطبہ جمعہ میں وہ فرماتے ہیں میری خلیفہ ثانی صاحب، میرے نزدیک مسلم موت کی پیشگوئی چونکہ معمور کے متعلق نہیں بلکہ غیر معمور کے متعلق ہے، اس لیے وہ ان پیشگوئیوں میں داخل ہی نہیں جن میں کسی دعویٰ کی ضرورت ہو۔ میرا یہ مطلب نہیں کہ یہ پیشگوئی مجھ پر چسپاں نہیں ہوتی۔ عجیب، مطلب کہ میں وہ غریب سادہ احمدی اور آگے بیٹھے جن کے آگے خطبے سن رہے تھے، وہ خطبے یار انہوں نے کبھی غور نہیں کیا بھی یار ہمارے ساتھ یہ بندہ کیا کر رہا ہے۔ یہ بیان دیکھو، یہ بیان بتا رہا ہے کہ جعل ساز آدمی، جھوٹا آدمی تھا، مرزا غلام صاحب کی احمدیت کا ستیہ ناش کرنے والا ایک شخص تھا۔ یہ بیان بتا رہے ہیں، اور ان سادہ احمدی بیچارے جو حضرت مرزا غلام صاحب کی محبت میں فنا تھے، عقیدت میں فنا تھی، ان میں سے کسی نے یہ نہیں دیکھا بھی یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، یہ بندہ کیا کر رہا ہے۔ آگے کہتا ہے میرا یہ مطلب نہیں کہ یہ پیشگوئی مجھ پر چسپاں نہیں ہوتی، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جب کوئی پیشگوئی کسی معمور کے متعلق نہ ہو تو اس میں دعویٰ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ الفضل مورخہ 2 اگست 1939۔ مطلب کہ چودھری ظفر اللہ جیسے لوگ پڑھے لکھے ذہین لوگ بھی ان کے خطبے سنتے تھے، یا اور بھی لوگ ہوں گے، میں ایک مثال دے رہا ہوں چودھری ظفر اللہ کی، تو کسی نے اس سے پوچھا نہیں بھی حضور یہ کیسے بیان آپ دے رہے ہیں، یہ تو سارے سیاسی بیان ہیں، مطلب کہ ان کا روحانیت سے سچائی سے کیا تعلق ہے۔ مطلب کہ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ خواب دیکھنے سے پہلے مرزا بشیر الدین محمود کو اس بات کا کہاں سے پتہ چل گیا کہ الہامی پیشگی مسلم موت غیر معمور کے متعلق ہے؟ کیا آپ کو الہام ہوا تھا؟ اور اگر الہام نہیں ہوا تھا تو پھر خواب دیکھنے سے پہلے اور دعویٰ کرنے سے پہلے پیشگی مسلم موت کے متعلق یہ قیاس اور اندازے آپ نے کیوں لگاتے پھرے تھے؟ یہ بات بتاتی ہے کہ اس کا دعویٰ مسلمت جھوٹا دعویٰ تھا۔ اب سچا جو آدمی اس نے تو آنا ہے، حضرت مرزا غلام صاحب کو جس کی خبر دی گئی تھی ذکی غلام کی مسلم موت کی، اس نے تو آنا ہے، اللہ نے اس کو بھیجنا ہے، اور آج یہ کھڑا ہے تمہارے سامنے اور ثابت کر کے کھڑا ہے کہ بشیر الدین محمود کے دعوے جھوٹے ہیں، وہ جعل ساز آدمی تھا اور کاذب انسان تھا۔ آگے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ مرزا بشیر الدین محمود کو یہ کہاں سے پتہ چل گیا کہ پیشگوئی مسلم موت میں دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حالانکہ وہ پیشگوئی تو بتا رہی ہے بابانگ بلند کہ وہ معمور کے متعلق پیشگوئی ہے۔ جس وجود کی آنس ہم نے نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کے طور پر امت کو خبر بتائی، یعنی محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم جو ہے امت محمدیہ میں جس کی امت انتظار کری، کیا وہ معمور نہیں ہوگا؟ کیا اس کو کھڑا نہیں کرے گا اللہ؟ کیا وہ اپنے بد کا موت مرسل نہیں ہوگا؟ تو یہ شخص کہہ رہا ہے کہ مطلب کہ مسلم موت میں دعویٰ کرنے کی جو پیشگوئی ہے اس میں دعویٰ کرنے کی اس کو ضرورت نہیں ہوگی۔ اتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے۔ مسلم موت کے دعویٰ میں جو تقریر کی ہے جلسہ سالانہ جرمنی کا جو ہے نواں، اس کی آخری تقریر ہے، اس میں میں نے بتایا تھا کہ مسلم موت کی پیشگوئی میں سارے دعوے آ جاتے ہیں، یعنی محمدی موت مسیح عیسیٰ ابن مریم کا دعویٰ بھی اس میں مسلم موت کے لفظ میں آ جاتا ہے، ذکی غلام مسیح الزمان کا بھی، نشان رحمت کا بھی، مسیح مبارک احمد کا بھی، یہ سارے دعوے اسی مسلم موت کا اگر کوئی دعویٰ کرتا تو اس میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ بندہ بڑا شاطر انسان تھا، اس نے کوئی الہامی لفظ نہیں استعمال کیا اپنے متعلق بچنے کے لیے، اس کو پتا تھا کہ میں سب جرائم کر رہا ہوں، اس نے مسلم موت کے غیر الہامی لفاظ لے کر اس پہ دعویٰ کر دیا، اور جانتا تھا سارے دعوے دیگر اس میں بھی ہیں۔ تو میں بتاتا ہوں کہ اس بندے کو کیسے پتہ چل گیا کہ مسلم موت کی پیشگوئی کا جو مصداق ہوگا اس کو دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں، سب جھوٹ بولتا رہا، کیونکہ وہ تو الہامی پیشگوئی ہے ہی مسیح عیسیٰ ابن مریم کے متعلق۔ چلہ ہوشیارپور میں جو مرزا غلام صاحب پر یہ الہامی پیشگوئی جو نازل ہوئی تھی، دراصل آسم کی جو امت محمدیہ کے آگے جو پیشگوئی ہے نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی، وہی پیشگوئی دراصل چلہ ہوشیارپور میں محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد صاحب پر دہرائی گئی تھی۔ یہ شخص صاحب کہہ رہا ہے کہ مسلم موت کی پیشگوئی کا جو مصداق ہو اس کو دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ کیا فراڈ اور جعل سازیوں نے ثالثاً یہ کہ مرزا بشیر الدین فرما رہے ہیں کہ یہ پیشگوئی مجھ پر چسپاں ہوتی ہے، دیکھنا یہ قبضہ ہے اس کا، چسپاں ہوتی، دعویٰ نہیں کیا کچھ بھی نہیں، نہ کوئی الہام ہوا کچھ نہیں، مجھ پر چسپاں ہوتی ہے، چسپاں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن مجھے دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کا یہ ایک فریب تھا اور اس کی بنیاد پر آپ دعویٰ نہ کرنے کا جواز کر کے پیش کر کے دراصل افراد جماعت کو قائل کر رہے تھے کہ اگر میں دعویٰ مسلم موت نہ بھی کروں تب بھی پیشگوئی مسلم موت کا میں ہی مصداق ہوں۔ مزید 12 سامعین کرام، آپ کا یہ فریب اس حقیقت کی بھی غمازی کر رہا ہے کہ الہامی پیشگوئی مسلم موت میں خیانت کرنے پر آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کر رہا تھا۔
کیا یہ سب کچھ اس حقیقت کا کھلا ثبوت نہیں ہے کہ خلیفہ ثانی پر مسلم موعود بننے کا بھوت سوار تھا؟ آپ خود فیصلہ کریں کہ کیا یہ بات سچ ثابت نہیں ہوتی؟ آگے میں ایک اور بیان ان کا پڑھتا ہوں. یہ 1940 کا بیان ہے. ایک خطبہ جمع میں فرماتے ہیں. یہ انگریزی کتاب جو ہے چودھری ظفر اللہ صاحب کی میں نے گزشتہ خطبہ میں دکھائی بھی ہے، احمدیت اسلام کی نشات ثانیہ. اس کے صفحہ 299 پر یہ بیان ہے ان کا. مرزا بشیر الدین محمود احمد فرماتے ہیں، لوگوں نے کوشش کی ہے کہ میں دعویٰ مسلم موعود کروں، لیکن میں اس کی ضرورت نہیں سمجھتا، کیونکہ وہ تو قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے تو سمجھتے کہ میں نے قبضہ کر لیا ہے، لوگ میری بیعت کر چکے ہیں، تو مجھے دعویٰ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں دعویٰ نہ بھی کروں، میں ایسے بیان دیے لوگوں کے آگے، ایسا میٹیریل رکھ دیا کہ وہ نہ میرے دعویٰ میرا نہ کرنے کے باوجود وہ مجھے مسلم موعود بنائیں گے، اور میں ہی جماعت احمدیہ میں مسلم موعود کے طور پر یاد رکھا جاؤں گا. تو آگے وہ کہتا ہے، کہا جاتا ہے کہ میرے پیروکار یقین رکھتے ہیں کہ میں مسلم موعود ہوں، حالانکہ میں نے کوئی ایسا دعویٰ نہیں کیا. کیا یہ فراڈی نہیں بندہ تھا؟ سب جانتا تھا کہ میں نے دعویٰ نہیں کیا. لوگ سمجھتے ہیں میں مسلم موعود ہوں، حالانکہ میں نے دعویٰ نہیں کیا. قیامت کے دن جب باتیں ہوں گی تو وہاں پر ہو سکتا ہے کہ یہ بلکہ بعد میں تو دعویٰ انہوں نے کر لیا نا، اب تو پکڑا گیا ہے. 28 جنوری 1944 میں تو دعویٰ کر لیا، پھر اللہ نے 10 سال کے بعد پکڑ لیا. اب تو نہیں، یہ جو بیانات ہیں 1940 کے ہیں. خواب دیکھنے سے پہلے، حلفاً دعویٰ کرنے سے پہلے یہ بیان ہے. لوگوں کو آگے کیسے یہ تماشے کرتا رہا. پھر میں پڑھتا ہوں، لوگوں نے کوشش کی ہے کہ میں دعویٰ مسلم موعود کروں، لیکن میں اس کی ضرورت نہیں سمجھتا. کہا جاتا ہے کہ میرے پیروکار یقین رکھتے ہیں کہ میں مسلم موعود ہوں، حالانکہ میں نے کوئی ایسا دعویٰ نہیں کیا. یعنی جو اس کو مسلم موعود بناتے پھر رہے تھے 1944 میں اپنے اس خطبہ میں ان کو بھی پھنسا دیا کہ وہ میرے متعلق وہ دعوے کرتے پھر رہے ہیں، میں نے تو دعوی نہیں کیا. آگے کہتا ہے، میں ایسے دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتا. اگر میں واقعی مسلم موعود ہوں تو میرے دعویٰ مسلم موعود نہ کرنے سے میرے مقام پر فرق نہیں پڑتا. سب جعل سازیاں ہیں. میں کہتا ہوں کہ جس احمدی کے اندر 1% بھی تقویٰ ہو، یہ بیانات سن کے اس کے تقویٰ اس کو کہے گا، اگر کوئی ہے کہ جناب بندے جعل ساز تھا، یہ کہاں مسلم موعود تھا. یہ بیان اس کے چگلی کھا رہے ہیں اس بات کی کہ وہ جعل ساز آدمی تھا، جھوٹا کس بیانیہ کرتا پھرا. آگے کہتے ہیں، میں یقین رکھتا ہوں کہ جو شخص خدا تعالیٰ کی طرف سے معمور نہ ہو، اس سے متعلقہ پیش گوئی کے سلسلے میں کسی شخص کا دعویٰ کرنا ضروری نہیں. یعنی معمور غیر معمور کی پیش گوئی خود ہی بناتا پھر رہا ہے. پیش گوئی مسلم موعود کو دعویٰ کرنا نہیں دعویٰ کرنا کا فیصلہ بھی خود ہی کرتا پھر رہا ہے پیش گوئی مسلم موعود کے متعلق، حالانکہ نہ ان پر کوئی الہام ہوا، نہ اللہ نے کوئی خبر دی ان کو. صرف مرزا غلام صاحب پر یہ پیش گوئی نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے مرزا صاحب سے وعدہ فرمایا کہ میں تیرے بعد اس ذکی غلام کو مبعوث فرماؤں گا. وہ مسلم موعود مرزا غلام صاحب کے بقول وہ مسلم موعود ہے. تو وہی مسیل مبارک احمد ہے، وہی ذکی غلام مسیح الزمہ ہے، وہی نشان رحمت ہے، وہی مسیل مصبی مسیح عیسیٰ بن مریم جو ہے اس کا وہ مسیل ہے. اسی قسم کے حالات جو مسیح عیسیٰ بن مریم 2000 سال پہلے اس کے ساتھ اس کے واقعات حالات جو آئے تھے اس کے ساتھ، اور یہودیوں نے اس کی مخالفت کی بلکہ صلیب تک لے گئے، اسی قسم کے امت محمدیہ میں مرزا غلام صاحب کے بعد اس کی جماعت میں پیدا ہونے والا جو ذکی غلام ہے نشان رحمت، اس کے ساتھ بھی اسی قسم کے حالات و واقعات پیدا ہونے تھے. اور مرزا غلام صاحب کی جماعت نے بھی پکا یہودی بننا تھا. تبھی تو اللہ نے آسم نے آخری زمانے میں جس نے وجود میں ظاہر ہونا تھا دین اسلام کی خدمت کے لیے، اس کے متعلق آسم نے مسیح عیسیٰ بن مریم کے لفظ استعمال فرمائے. می توان شد یہودی می توان شد مسیح. یہ محاورہ ہے. یعنی جب لوگ یا قوم میں یا جماعتیں یہودی نما بن جائیں، یہودی بن جائیں، تو ان میں اللہ تعالیٰ مسیح نفس لوگ بھی پیدا کر دیا کرتا ہے. آسم نے اپنی اس میسیج میں، یعنی جس میں حدیث میں وہ فرماتے ہیں کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں درمیان میں مہدی اور آخر پہ مسیح عیسیٰ بن مریم ہوں گے. اس میں کسی موسیٰ، کسی ابراہیم، کسی نوح کی آسم نے ذکر نہیں فرمایا لیکن مسیح عیسیٰ بن مریم کا فرمایا ہے. اور یہ اس بات کی میں بارہا بتا چکا ہوں کہ اے میرے احمدی دوستو بھائیو، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جماعت احمدیہ جو مرزا غلام صاحب کی جماعت تھی، اس جماعت نے یہودی نما بننا تھا، بلکہ اس سے 2 قدم آگے بڑھ گئی ہے. لیکن عام احمدی جو ہیں بیچارے قبرستان میں بیٹھے ہوئے بیچارے، ان کا کوئی قصور نہیں ہے. ہاں، ان کا اتنا قصور ہے کہ جب میں بار بار کھلے میں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ تمہارے ساتھ کیا فراڈ ہوا، تمہارے ساتھ کیا ظلم ہوا، تو اب ان کو آنکھیں کھولنی چاہیے.
میرے دعویٰ سے پہلے، میرے اس اظہار انکشافات سے پہلے وہ بیچارے بے قصور ہیں، کیونکہ وہ تو سنتے رہے کہ مرزا غلام حسن کا بیٹا ہے یا اس کی اولاد ہے، یہ کیسے جھوٹ بول سکتی ہے؟ جماعت احمدیہ مرزا غلام حسن کی اس کو یہودی بنانا، یہودی نما بنانا مرزا غلام حسن کی اولاد کا قصور ہے۔ بشیر الدین محمود سے لے کر آج تک جو ان کا 5واں یا 4تھا کھڑپینچ ہے، یہ لوگ ذمہ دار ہیں، یہ مولوی ذمہ دار ہیں، پیٹ پرست جو تنخواہیں لیتی ہیں، ان کے پیٹ دیکھو قادیانی قبرستانی مولویوں کے۔ یہ تو لوگ دنیا کے پیچھے اپنا ایمان بیچ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کسی مولوی میں اتنی جرت نہیں ہے کہ اٹھ کے کھڑا ہو کے بات کرے یا مجھے لاجواب کرے یا اپنے نام نہاد اس خلیفے کو کہے کہ جناب عبدالغفار جمبا کیا کہہ رہا ہے، اس کا جواب دینا چاہیے۔ سب پر موت پڑی ہوئی ہے، نہ کوئی ارباب و اختیار میں سے کوئی امیر کسی ملک کا مجال ہے کو بول جائے۔ یہ سب وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس دنیا میں اپنی آخرت بیچ دی اپنے پیٹ پیچھے، اپنی دنیاوی نمود و نمائش کے پیچھے۔ دوبارہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے۔ آگے میں بتاتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں اپنے اسی 1940 کے خطبہ جمعہ میں، وہ کہتے ہیں حضرت مسیح موسم کی منظوری سے جو سابقہ مجددین کی فہرست شائع ہوئی ہے، ان میں سے کتنوں نے دعویٰ کیا؟ میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو فرماتے سنا ہے کہ اورنگزیب بھی اپنے وقت کا مجدد تھا۔ کیا اس نے کوئی دعویٰ کیا؟ عمر بن عبدالعزیز کو بھی مجدد تسلیم کیا جاتا ہے، کیا اس نے کوئی دعویٰ کیا؟ لہٰذا ایک غیر معمور کے لیے دعویٰ کرنا ضروری نہیں، ایک معمور سے متعلق پیش گوئی کے سلسلے میں دعویٰ کرنا ضروری ہے۔ ایک غیر معمور کی صورت میں کسی شخص کی کامیابیوں کو دیکھا جائے گا۔ دیکھیں یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ وہ گھیر گھیر کے لوگوں کو کس طرف لے آ رہا ہے، اپنی کامیابیوں کی طرف لے آ رہا ہے کہ میری کامیابی کو دیکھ کر مجھے مسلم موعود کا خطاب تو انہوں نے 1914 میں دے دیا تھا، بنا دینا، اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ۔ بلکہ کہ اس قسم کا خدا کا نیک بندہ یا نیک مرسلین جو پہلے کھڑے ہوئے ہیں، مرزا صاحب علیہ السلام اور آن جتنے بھی ہیں، کیا اس قسم کے لوگوں تھے وہ جن کو اللہ نے نبی بنایا تھا، خلیفے بنایا تھا اپنے؟ نہیں، وہ بڑے نیک لوگ ہوتے ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا، یا ان کے وہم و گمان بھی باتیں نہیں ہوتی کہ ہم اس زمانے کے اللہ تعالیٰ ہمیں نبی بنا دے گا، رسول بنا دے گا، مجدد بنا دے گا، مجھ سے وہ ان کے ذہن میں نہیں ہوتی یہ باتیں۔ میں قسم کھاتا ہوں اس خطبہ جمعہ میں مرزا غلام حسن کے ساتھ آپ سے پہلے، آسم سے پہلے 1,24,000 جتنے نبی بھی آئے ہیں، ان میں سے کسی ایک کو بھی یہ ان کی جب ان کی طرف وحی آئی، الہام ہوا، فرشتہ آیا، اس سے پہلے ان کو کسی کو بھی یہ پتہ نہیں تھا کہ ہم اس زمانے میں اللہ تعالیٰ ہمیں نبی بنانے والا ہے یا رسول بنانے والا ہے ہماری قوم کی طرف، ایک بھی ایسا نہیں۔ بشیر الدین محمود کے یہ بیان سنیں، دیکھیں یہ کیا کرتا پھر رہا ہے۔ آگے وہ کہتا ہے، ایسی صورت میں اگر کوئی شخص کسی پیشگوئی کے مصداق ہونے کا انکار بھی کر دے تب بھی یہی سمجھا جائے گا کہ پیشگوئی اس کے وجود میں پوری ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دیکھو احمدیو، تمہیں اس شخص نے کیسا گمراہ کیا تھا، کیا گمراہ کرتا رہا ہے اپنی مسلم موت بننے کے لیے، کس قسم کے بیان دے رہا ہے۔ یہ بیان چودھری ظفر اللہ صاحب کی کتاب ہے، اس کو خود پڑھیں، اس کے لفظ پڑھیں، میں نے یہ ترجمہ کیا ہوا ہے، وہ انگلش میں الفاظ ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس نے بھی اردو میں لکھا ہوا خط، کیونککہ انگلش نہیں اتنی جانتا تھا، تو بعد میں پھر چودھری ظفر اللہ نے اس کا ترجمہ کر لیا اپنی کتاب میں نے اس کا ترجمہ کر کے ادھر میں نے لکھا ہوا ہے۔ آگے کہتا ہے کہ لہٰذا میں یہ ضروری نہیں سمجھتا کہ کوئی دعویٰ کروں کہ میں مسلم موعود ہوں۔ سامعین کرام، دیکھو میں بتا چکا ہوں، کتنا میں آپ لوگوں کو بتاؤں سمجھاؤں کہ اب چونکہ میں اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر یہ ساری باتیں جو پہلے آپ لوگوں کے آگے اس نے کہی تھیں اس زمانے میں، اپنے زمانے میں بشیر الدین محمود نے، اگر آپ کو نہیں پتہ چلا تھا تو اب تو میں کھول کے بتا رہا ہوں اس کی جعل سازیوں کو، اس کے کس بیانیوں کو، اس کے فراڈوں کو۔ آپ پر فرض بنتا ہے، آپ نے مرنا ہے، آپ نے اللہ کے آگے جواب دینا ہے قیامت کے دن۔ نہ کوئی خلیفہ آپ کو بچائے گا، نہ کوئی امیر، نہ کوئی عہدیدار، کوئی نہیں بچائے گا۔ آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے، آپ نے جواب دینا ہے، آپ کو فکر کرنا چاہیے اس بات کا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نعوذ باللہ من ذالک جھوٹ بولتا پھر رہا ہوں، یہ بیان غلط پڑھ رہا ہوں، تحقیق کریں اور مجھے پکڑیں، میں تو میدان میں کھڑا ہوں، اور اگر میں سچ کہہ رہا ہوں تو یہ آپ پر ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ خاموش نہ رہیں۔ خاموشی گناہ ہے، آپ کا خاموش رہنا آپ کے لیے انتہائی خطرناک ہے، تو آپ خاموش نہ رہیں۔ یہ جو ابھی میں نے حوالہ پڑھا ہے، اس کے متعلق میں چند باتیں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ سامعین کرام، اگر کسی پیشگوئی کا مصداق معمور ہو تو اس کے لیے دعویٰ کرنا ضروری ہے، اور غیر معمور کے لیے دعویٰ کرنا ضروری نہیں۔ یہ بشیر الدین محمود فرما رہے ہیں اپنے خطبہ جمعہ میں، 1940 کا جو خطبہ جمعہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ 5، 6 یا 7، 8 جنوری 1944 کے درمیانی شب خواب دیکھنے کے بعد انہیں دعویٰ کرنے کی کیوں اور کہاں سے ضرورت پیش آئی؟
کیا خواب دیکھنے کے بعد پیشگی مسلم موعود کی نوعیت بدل گئی اور یہ معمور والی پیشگوئی بن گئی تھی؟ آپ خود فیصلہ کریں کہ اس کا بیان وہ 1940 والا کہاں گیا کہ یہ پیشگوئی مسلم اور معمور والی پیشگوئی نہیں ہے، یا اس کے مصداق کو کسی دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا یہ کہ اس کی مصداق جو ہوگا اس کی کامیابیوں کو دیکھا جائے گا. یہ سارے فراڈ تھے جو احمدی جو بیچارے حضرت مرزا صاحب وسلم کو ماننے والے بیچارے مظلوم، میں تو ان کو کہوں گا نا، مظلوم بیچارے تھے، مان بیٹھے، ان کو آبا و اجداد مان بیٹھے اس شخص نے اور اس کی اولاد نے آج تک ان سب کو یوز کیا، مس یوز کیا کہ چونکہ مرزا صاحب کو انہوں نے مانا ہوئے کہاں جائیں گے، اپنی برادریوں کو چھوڑ چکے ہیں، اپنے قبیلوں کو چھوڑ چکے ہیں، اب یہ ہمارے رحم و کرم پر ہیں. تو انہوں نے ظلم کیا، اپنی دنیا کمائی اور مرزا غلام صاحب کے ماننے والوں کو آج تک انہوں نے اسیر کیا ہوا، غلام بنایا ہوا ہے. سامعین کرام، اگر یہ پیشگوئی خلیفہ ثانی کے اعصاب پر سوار نہیں تھی تو پھر وہ خواب دیکھنے اور دعویٰ کرنے سے پہلے یہ قیاس اور اندازی کیوں لگاتا پھر رہا تھا کہ یہ پیشگوئی یعنی مسلموں کی پیشگوئی معمور والی پیشگوئی نہیں ہے، اس کے مصداق کو کسی دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ یہ کیوں کرتا رہا تھا؟ یہ فراڈ تھا سارا. نیوز نمبر 82 جو ہے اس حوالے سے پڑھیں، تفصیل وہاں پہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد کے ان الفاظ میں افراد جماعت کو ایک بار پھر یہ پیغام دیا جا رہا تھا اور ان کو قائل کرنے کی کوشش وہ کر رہے تھے کہ اگر میں دعویٰ نہ بھی کروں تب بھی میں ہی مسلم موعود ہوں اور اس پیشگوئی کا مصداق مجھے ہی سمجھنا. یار خدا تعالیٰ کا سچا مرسل جو ہوتا ہے، جن کو اللہ رسول نبی بناتا ہے جماعتوں میں امتوں میں، تو یار اس قسم کے افرادی لوگ ہوتے ہیں، ان کو بناتا ہے وہ، اس قسم کی وہ باتیں کرتے رہتے ہیں. ایک کی مثال مجھے دے دو بشمول مرزا صاحب علیہ السلام کے ساتھ ایک بھی نبی رسول ایسا دنیا میں نہیں گزرا جس نے اس کی گند مچائے ہوں، اپنے دعویٰ سے پہلے، بنانے سے پہلے وہ یہ کام کرتا رہا ہو. تو یہ بندہ مسلم موعود کیسے ہو گیا؟ یہ جھوٹا آدمی تھا. آگے میں بتاتا ہوں کہ آپ کی یہ گول مول جو باتیں ہیں اس حقیقت کی تصدیق کر رہی ہیں کہ آپ جانتے تھے کہ اگر کوئی اور شخص مسلم موعود ہوا یعنی اللہ کے علم میں اور وہ آپ کے بعد آیا تو آپ کا دعویٰ کرنا بڑی بھاری غلطی اور حماقت ہوگی. اس لیے آپ کی یہ کوشش تھی کہ مجھے دعویٰ بھی نہ کرنا پڑے اور میں مسلم موعود بھی تسلیم کیا جاؤں. یہ مطلب کہ یار شریر انسان تھا. جو بھی نام دے لو اس کو، وہ اس پر فٹ پڑتا ہے. غلط نام کوئی بھی اس کو دے لو، مرزا بشیر الدین محمود پہ اس پر فٹ آئے گا. ثالثاً یہ کہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ امت محمدیہ میں کسی مجدد نے دعویٰ نہیں کیا، لہٰذا پیشگوئی مسلم موعود کے مصداق کو بھی کسی دعویٰ کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کے کارناموں سے ہی اس کو پہچانا جائے گا. خلیفہ صاحب پیشگوئی کے مصداق ہونے کے پیمانے کا تعین بھی خود ہی کر رہے ہیں کہ اس کے کاموں کی وجہ سے اسے پہچانا جائے گا. یار میں احمدی بھائیو، اپنا دماغ کھولو، دل کھولو. تمہارے دلوں اور دماغوں کو برین واشنگ کے ساتھ بند کر دیا گیا ہے. میں یقین رکھتا ہوں کہ تم سب سے زیادہ محبت کرنے والا میں ہوں. یہ وجود ہے، خاکسار ہے. مرزا غلام صاحب کی عقیدت میں سب سے زیادہ فنا میں ہوں. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا ہے، ذہن دیا ہے. وہ اس لیے دیا ہے نا، جانور اور انسانوں میں یہی فرق ہے نا. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دماغ دیا ہے. یہ ایک بڑی ایسی مطلب کہ شرف انسانیت ہے. اس سے کام لو. میں بھی لیتا ہوں، لیکن عقیدت اپنی جگہ پر ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد حضرت مرزا صاحب کا لڑکا جو مرضی کرتا پھر آنکھیں بند کر لو. کیوں بند کر لو بھائی؟ وہ بھی ہماری طرح انسان ہے، اس کے ساتھ بھی نفس لگا ہوا ہے. ہو سکتا ہے اس کے نفس نے اس کو گمراہ کر دیا ہو. یہ انسان کو سوچنا چاہیے، فیصلہ کرنا چاہیے. خلیفہ ثانی صاحب پیشگوئی کے مصداق ہونے کے پیمانے کا تعین بھی خود ہی کر رہے ہیں کہ اس کے کاموں کی وجہ سے اسے پہچانا جائے گا. تو سامعین کرام، پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خواب دیکھنے کے بعد انہوں نے خلفاً دعویٰ مسلم موعود کیوں کیا؟ یہ باتیں یاد رکھیں کہ اگر کسی موعود وجود کی پیشگوئی دی گئی ہو کسی نبی کو یا کسی معمور کو، تو وقت مقررہ پر جب اللہ تعالیٰ اس موعود کو کسی پیشگوئی کے مصداق ہونے کا علم دیتا ہے تو پھر لازماً اس موعود کو دعویٰ کر کے اس پیشگوئی کے مصداق ہونے کا اعلان کرنا پڑتا ہے. آسم ایک موعود نبی تھے. آسم نے پھر دعویٰ کیا. مرزا غلام امام مہدی جو پیشگوئی آسم نے فرمائی اس کے مصداق تھے، آپ نے دعویٰ فرمایا. عیسیٰ نے دعویٰ فرمایا، وہی موعود نبی تھے. موسیٰ السلام نے دعویٰ فرمایا. یہ سارے جو موعود نبی ہوتے ہیں مطلب کہ ان کو تو اسپیشل کرنا پڑتا ہے دعویٰ، کیونکہ وہ دعویٰ نہ کریں تو وہ تو جو پیشگوئی آلریڈی ہوتی ہے جماعتوں کے پاس یا امتوں کے پاس، وہ اس کو تو وہ کیسے فیصلہ کریں. تو یہ شخص کہہ رہا ہے
کہ پیش گوئی مجھ سے موت جو ہے اتنی عظیم و شان پیش گوئی ہے، مرزا غلام صاحب پر نازل ہوئی چلہ ہوشیارپور میں، اس کے مصداق کو کسی دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. یہ سب ڈرامے جھوٹ بولتا رہا اپنے آپ کو اس پیش گوئی کا بغیر دعویٰ کیے مصداق بنانے کے لیے. اور یہ بھی کہتا رہا ہے کہ یہ پیش گوئی مامور کے متعلق نہیں. یہ بھی میں کہتا ہوں لعنت اللہ علی الکاذبین، اتنا جھوٹا آدمی تھا یار. پیش گوئی مجھ سے موت کو پورا بھی میں نے بتایا ہے کہ یہ موت مسیح عیسی ابن مریم کے حوالے سے جو آنسر نے پیش گوئی امت کو دی ہوئی ہے، اسی پیش گوئی کا چلہ ہوشیارپور میں محمدی مریم پر دوبارہ اس کا نزول ہوا تھا یا اظہار ہوا تھا تفصیل کے ساتھ. آنسر نے تو صرف اتنا فرما دیا کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں، درمیان میں مہدی اور آخر پہ مسیح عیسی ابن مریم ہوں گے. اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں عیسی ابن مریم کے نزول کے متعلق. لیکن چلہ ہوشیارپور میں جب یہی پیش ہوئی آنسم کی دہرائی گئی محمدی مریم پر، تو بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کھول دیا یہ بندہ کون ہوگا، کیا ہوگا، اور کیا کیا کام کرے گا، کیا کیا اس بندے کے ظہور یا نزول کے وقت کیا کیا مرزا صاحب کی جماعت کا کیا حال ہو جائے گا. وہ ساری باتیں تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہیں. تو آپ دیکھیں کہ یہ ساری متضاد باتیں بتا رہی ہیں کہ یہ بندہ اس پیش گوئی کے متعلق یہ بدنیت ہو چکا تھا یا بے ایمان ہو چکا تھا. تو اس کا مقصد تھا کہ میں ہر حال میں اس پیش گوئی کا مصداق میں ہوں. بلکہ میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں بھی کہا ہے، آج بھی کہہ دیتا ہوں کہ دیکھیں مرزا بشیر الدین محمود احمد ایسا غلط آدمی تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بالمقابل کھڑا ہو گیا. وہ کھڑا ہو گیا نا، اس نے کہا میں بن رہا ہوں مسلم موت، اب تو بنانا کسی کو بھی. تو میں پھر میری بات جو لوگ میرے اس کے ساتھ کیا کروں گے، یہی مصیبت اب میرے گلے پڑی ہوئی ہے. اللہ نے مجھے کھڑا کیا تو میں کھڑا ہوا ہوں، مجھے تو پتہ ہی نہیں ان باتوں کا. تو یہ بندہ اللہ تعالیٰ کے بالمقابل کھڑا ہوا. جو لوگ اللہ کے مقابل کھڑے ہو جائیں تو آپ خود اندازہ کریں کہ وہ کتنے غلط قسم کے لوگ ہوتے ہیں. وہ اپنے اپنے زمانے کے جو بھی کھڑے ہوئے، فرعون بھی کا بھی رویہ یہی تھا، ابو جہل کا بھی یہی رویہ تھا، بشیر الدین محمود کا بھی یہی رویہ ہے کہ اپنے اپنے زمانے میں یہ خدا بنے سچے خدا کے بالمقابل. پھر اللہ تعالیٰ نے پھر ان سب لوگوں کو عبرت کا نشان بنایا. فرعون کو بنایا، ابو جہل کو بنایا، بشیر الدین محمود کو بھی 10 مارچ 1954 کو عبرت کا نشان بنا دیا. عجیب بات ہے کہ احمدیوں کو سمجھ نہیں آتی کہ 10 مارچ 1954 کو نماز عصر کے بعد مسجد مبارک میں اس بندے کو تو اللہ تعالیٰ نے نشان عبرت بنا دیا تھا. ابھی بھی وہ تم باز نہیں آ رہے اس کو مسلم موت بنانے سے. رک جاؤ، یہ کاذب انسان تھا. تو یہ باتیں جو آج میں کر رہا ہوں یہ مرزا بشیر الدین محمود احمد کی جعل سازی جو ہے نمبر 8 کے سمجھ لیں کہ نمبر 8 ہے. اور میں نے حوالے پڑھ دیے ہیں، ان کے بیانوں میں تضاد ہے. دعوے سے پہلے چودھری ظفر اللہ کو لکھتا ہے کہ جناب اس پیش گوئی کے مصداق کو دعویٰ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے میں دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتا. اور پھر یہ بھی کہتا ہے کہ میں ہی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اس کا پیش گوئی کا مصداق نہیں ہوں، کہتا میں ہی مصداق ہوں. اور پھر یہ بھی کہتا ہے کہ اس بندے کو جو اس پیش گوئی مصداق ہوگا اس کو اس کی کامیابیوں کی وجہ سے، کارناموں کی وجہ سے پہچانا جائے گا، دعویٰ نہیں وہ کرے گا. پھر یہ بھی کہتا ہے پہلے کہ جی یہ پیش گوئی تو مامور کے متعلق ہے ہی نہیں. بس سارے اس نے کام کیے کیونکہ وہ ڈرتا تھا کہ میں نے اگر دعویٰ کر دیا، بندہ کوئی اس کو پتا تھا کہ میں تو ہے ہی نہیں، اللہ نے مجھے بنایا ہی نہیں، نہ مجھے الہام کیا ہے. بعد میں جو اصل مصداق جب آئے گا تو پھر کیا بنے گا. تو وہ ڈرتا بھی تھا اس وقت، پھر چاہتا تھا کہ میں مصداق بھی بن جاؤں لیکن مجھے دعویٰ بھی نہ کرنا پڑے. اور یہ سارے جھوٹ اس نے اس پیش گوئی مسلم موت کے متعلق اس لیے بولے کہ تاکہ مجھے دعویٰ کرنے کے بغیر ہی جماعت احمدیہ میں مسلم موت سمجھ لیا جائے. اور نیوز نمبر 5 پڑھیں. 1914 میں قیادت پر قبضہ کرنے کے ساتھ ہی اس نے اپنے ساتھیوں کو اشارے دے دیے کہ میرے متعلق یہ اعلان کر دو. یہ ہے وہ پیش گوئی مسلم موت پر قبضہ. اللہ تعالیٰ کی یہ جو فضل ہوتے ہیں، پیش گوئیاں ہوتی ہیں، اللہ کی اپنا خزانہ ہے. اللہ جس پر چاہے اس فضل کو نازل کر دے، کسی کو مصداق بنا دے. لوگوں کو کیا حق ہے. اور میں پھر بتا دیتا ہوں کہ سامعین کرام، پیش گوئیاں ملہم کی جاگیر یا ملک کی بجائے اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا کرتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے خزانوں یا فضلوں کو خود آپ تقسیم کیا کرتا ہے، نہ کہ ان کی تقسیم لوگوں پر چھوڑ دیتا ہے کہ وہ خود ہی اس کی تقسیم کرتے پھریں. میں یہاں پر سامعین کرام آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جب آنسم کو اللہ نے بطور نبی مرسل کھڑا کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعویٰ سے، آپ کو تو پتہ نہیں تھا کہ اللہ مجھے نبی بنانے والا ہے. جب تک غار حرا میں پہلی دفعہ جبرائیل السلام آپ کے پاس نہیں آئے تھے، اس سے پہلے آپ کو نہیں پتہ تھا. ہاں، آپ انتہائی نیک برزگیدہ انسان تھے مکے کے، اور بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف آپ کا رجحان تھا.
ہر نیک صفت، ہر نیک رویہ آپ کے وجود میں پایا جاتا ہے. اس کے باوجود آپ کو یہ نہیں علم تھا کہ میں اس زمانے کا نبی ہوں یا مجھے اللہ بنانے والا ہے. نہیں، قطعا نہیں پتا تھا. پھر حتیٰ کہ غار حرام میں پہلی دفعہ جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے، انہوں نے 5 آیات یا 6 آیات جو صورت الگ ہے اس کی آپ کو یاد کروائیں، پڑھائیں. تو اس کے بعد آپ کو پتہ لگا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک عظیم مشن کے لیے کھڑا کرنے والا ہے. تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اپنی دعوت سے پہلے ہم مکہ میں چند ٹکوں کے عوض مشرکین کی کفار کی بکریاں بھی چرایا کرتے تھے. آپ یتیم تھے، اور والد صاحب تو پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو گئے. ماں بھی چند سال کے تھے، اس کے بعد فوت ہو گئی. پھر پہلے دادا کے پاس رہے، انہوں نے مطلب کہ ان کا پرورش کی. پھر دادا فوت ہو گئے تو انہوں نے ابو طالب کے پاس کہہ دیا بھی اس کی حفاظت کرنا، میرے اس پوتے کی. تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو نبی بنایا تو وہاں کے مکے کے لوگوں نے پھر اعتراض کرنے شروع کر دیے. میں اس حصے میں وہ آیات پڑھ دیتا ہوں. سورۃ الزخرف آیت نمبر 32 اور 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَٰذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ آہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا ورحمت ربک خیر مما یجمعون. یہ جو پہلی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اعتراض ہے. منکرین اور مشرکین جو مکہ کے تھے وہ اعتراض کرتے ہیں، اور انہوں نے کہا کیوں نہ یہ قرآن دونوں بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر اتارا گیا. آگے اگلی آیت میں آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے ان کو: کیا تیرے رب کی رحمت کو وہ تقسیم کرتے ہیں؟ ہم نے ہی ان کے درمیان ان کی دنیاوی زندگی، ان کی معیشت کے سامان تقسیم کیے ہیں، اور ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے تاکہ ان میں سے بعض کو ماتحت کر لیں، اور تیرے رب کی رحمت اس سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں. سامعین کرام، یہ جو دو ذکر ہوا ہے دونوں بستیوں سے مراد طائف اور مکہ کی بستیاں ہیں، شہر ہیں. تو کفار نے یا مشرکین نے اس زمانے میں، جو یہودی تھے، عیسائی بھی تھے، وہ سارے وہ مشرک بھی تھے سارے، انہوں نے یہ اعتراض کیا تھا بھی اگر کسی کو نبی بنانا تھا اللہ تعالیٰ نے تو وہ ان بستی جو بڑی طائف اور مکہ ان میں سے کسی بڑے آدمی پر یہ قرآن نازل فرماتا، اس کو نبی بناتا. اللہ نے اگلی آیت میں پھر جواب دے دیا کہ نہیں، اللہ کی رحمت کے جو خزانے ہیں اللہ کے ہیں. اللہ کی رحمت کو لوگ تقسیم نہیں کیا کرتے. اللہ تیرا لوگوں کو نہیں حق دیتا کہ تم جاؤ دنیا میں میرے خزانوں کو تقسیم کرتے پھرنا، اور خود ہی پھر لوگوں کو موقع دیتا ہے بھی تم خود ہی نبی بنتے پھرنا یا مسلم موت بنتے پھرنا. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ دونوں آیات قطعی ثبوت ہیں اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ خود اپنی رحمتوں کے خزانے تقسیم کرتا ہے. اسی کے متعلق سورۃ الجمعہ میں جو آیات ہیں عاصم کی بعثت کا ذکر ہے امیوں میں، اور پھر ایسے لوگوں میں یعنی دوسری بعثت کا بھی ذکر ہے عاصم کا، جس میں عاصم کا کوئی بروز، کوئی مسیل ہوگا، یعنی مسیل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوں گے، اور لوگوں میں وہ اس کا ظہور ہوگا، اور اس کا ظہور ایسا ہی ہوگا جیسے کہ عاصم دوبارہ دنیا میں نازل ہو گئے ہیں. اگلی آیت میں 5ویں آیت میں اللہ فرماتا ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے،
اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح عاصم کو اللہ نے ایک یتیم مسکین کو چن لیا، بڑے بڑے متکبر جو ابو جہل ٹائپ لوگ، جس کو ابو الحکم لوگ کہتے تھے، اپنے پاس ہی انہوں نے حکمت کا باپ بنایا ہوا تھا، اس جیسے غلط لوگوں کو اللہ نے رد کیا۔ اللہ نے ان کے بالمقابل ایک یتیم مسکین کو، جس کی ماں، جس کا والد اس کی پیدائش سے پہلے فوت ہو گیا، جس کی ماں چند سال کا تھا وہ، اس وقت فوت ہو گئی، پھر دادا جی نے پالا، دادا بھی فوت ہو گئے، 7-8 سال کے تھے، پھر وہ دادا جی عاصم کے عبد المطلب اپنے بیٹے ابو طالب کے ذمہ لگا گئے کہ اس کا خیال رکھنا میرے اس پوتے کا۔ تو پھر ابو طالب نے ان کی مطلب اس کی پرورش بھی کی، اس میں مطلب کہ ان کی حفاظت بھی کی۔ پھر ابو طالب بھی، شیب ابی طالب کا زمانہ تھا جب آپ سرسم پر، اس وقت ابو طالب بھی فوت ہو گئے۔ آپ کی محترمہ بیوی جو تھی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، بلکہ ختیجۃ الکبریٰ، وہ بھی فوت ہو گئی اسی شیب ابی طالب کے زمانے میں۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی زمانے میں بھی، آپ دیکھ لیں، اکا دکا کوئی نبی ایسے بھی ہیں جن کو اللہ نے بادشاہ بنا دیا یا بادشاہوں کے گھر میں پیدا ہوئے، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام ہیں یا حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، یہ اکا شاذ مثالیں ہیں۔ لیکن اکثر جو خدا تعالیٰ کے مرسلین ہیں، نبی ہیں، غریبوں اور مسکینوں سے کھڑے کیے گئے، ان کو چنا اللہ نے، کیونکہ اللہ کی دلوں پر نظر آتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ میں نے اپنی رسالت کہاں رکھنی ہے، یا میری رسالت کا کون اہل ہے، میرے اس نام کا کون اہل ہے، یہ اللہ کا فیصلہ اللہ جانتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قسم کے فرعونوں کو، متکبروں کو، جال سازوں کو، کاذبوں کو ہمیشہ ہر دور میں رد کیا ہے۔ وہ دنیا میں بنے پھرتے ہیں، اس قسم کے لوگوں کو، جال ساز لوگوں کو دنیا کے لوگ بنا بیٹھتے ہیں، اپنے راہ پر قائد بنا بیٹھتے ہیں، تو پھر وہ ٹھیک ہے، ان کو قبول ہوتے ہیں کیونکہ مفادات ہوتے ہیں۔ اس قسم کے جو فرعون ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، ابو جہل ٹائپ، ان کے ارد گرد لوگوں کا، غریب لوگوں کے یا عام لوگوں کا جو مفادات اس کے، وہ اپنے قبضہ میں لے لیتے ہیں، تو پھر اس کی وجہ سے پھر لوگ اس کے پیچھے چلتے ہیں اور ان کو ابو الحکم بھی بناتے ہیں، اپنے لیڈر بھی بناتے ہیں، کوئی ان کی اعتراض نہیں ہوتا۔ لیکن خدا کی طرف سے منہاج نبوت پر جو لوگ کھڑے کیے جاتے ہیں، ان پر لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا حسرتاً علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، میرے بندوں پر افسوس کہ جب بھی میرا مرسل ان میں آیا تو انہوں نے اس کا ٹھٹھا، تمسکر اور افتضاح اس کے ساتھ کیا، مذاق کیا کہ یہ جی کہتا ہے، عبد الغفار جنبا کہہ رہا ہے کہ اللہ نے مجھ سے موت بنایا ہے، یہ کیسے مجھ سے موت ہو سکتا ہے؟ مجھ سے موت تو بشیر الدین محمود کو ہونا چاہیے، جس کے پیچھے جماعت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ ہر دور میں اللہ کا بھیجا ہوا مرسل لوگوں نے قبول نہیں کیا، اس کے ساتھ استہزاء، ٹھٹھا، تمسکر کیا۔ تو اللہ نے یہ جو ابھی میں نے آیت پڑھی ہے، سورۃ یاسین کی آیت نمبر 36 ہے یا 31 ہے، بہر اللہ نے افسوس کیا ہے کہ میرے بندوں پر افسوس ہے مجھے کہ جب بھی میرا رسول ان میں آیا تو انہوں نے اس کا استہزاء، ٹھٹھا، تمسکر کے ساتھ کیا۔ دیکھیں، میں بتا دیتا ہوں کہ مرزا بشیر الدین محمود کے سامنے کسی نے ٹھٹھا تمسکر نہیں کیا، اس کے دعوت سے پہلے اس کو بناتے پھر رہے تھے۔ دیکھو، زمین و آسمان کا فرق ہے نا، ایک صادق انسان جو اللہ کھڑا کرتا ہے، اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اس کی قوم کیا کرتی ہے، اس کی جماعت کیا کرتی ہے۔ تو جو جھوٹا ہوتا ہے، بہرحال بشیر الدین محمود کے گلے میں ہار ڈالے گئے، اور اس کے دعوت سے پہلے ہی لوگوں نے اس کو بنا دیا۔ اور ثبوت نیوز نمبر 5 پڑھیں۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے، آپ لوگوں کو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ جو منہاج نبوت پر آتے ہیں لوگ، ان کو لوگ قبول نہیں کرتے۔ اپنے بنائے ہوئے جو ہوتے ہیں ان کو دل ہاتھ ڈالتے ہیں، وہ جھوٹے ہوتے ہیں۔ خاص دنیا داری کا سلسلہ ہے، ان کے عام لوگوں کے مفادات اس کے ساتھ، بندے کے ساتھ ہوتے ہیں، تو ان کو اس پر اعتراض نہیں ہوتا۔ اللہ کا بنا ہوا جو ہوتا ہے، وہ غریب مسکین ہوتا ہے، تو اس پر اعتراض لوگ کرتے ہیں، یہ کیسے ہو گیا؟ تو بہرحال اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو سمجھ دے۔ اور یہ جو پیشگوئیاں ہیں، یہ بڑا خطرناک ہوتی ہیں۔ ان پیشگوئیوں میں اللہ تعالیٰ یضل بہ کثیر و یہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین، یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 27 میں فرماتا ہے کہ ان پیشگوئیوں میں اللہ تعالیٰ جو ہے مومنوں کا ٹیسٹ کرتا ہے، ان پیشگوئیوں کے ذریعے ہی، کہ اللہ تعالیٰ بعض کو گمراہ قرار دے دیتا ہے اور بعض کو ان پیشگوئیوں کے ذریعے ہی ان کی صدق، ان کی سچائی ظاہر کر دیتا ہے، ان کی صداقت ظاہر کر دیتا ہے۔ میں یہاں پر ایک حوالہ حضرت مرزا غلام علیہ السلام کا اس حوالے سے پڑھ دیتا ہوں۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، یہ جلد 3 روحانی خزائن ازالہ ہوم، صفحات 133 تا 137 پر یہ الفاظ ہیں حضور صاحب کے۔
آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اور یہ بھی یاد رکھنے کے لائق ہے کہ خدا تعالیٰ کی پیشگوئی میں بعض امور کا اخفا اور بعض کا اظہار ہوتا ہے، اور ایسا ہونا شاذ و نادر ہے کہ من کل الوجوہ اظہار ہی ہو، کیونکہ پیشگوئیوں میں حضرت باری تعالیٰ کے ارادہ میں ایک قسم کی خلق اللہ کی ازمائش بھی منظور ہوتی ہے، اور اکثر پیشگوئیاں اس آیت کا مصداق ہوتی ہیں کہ یضل بہ کثیر و یہدی بہ کثیرا۔ اسی وجہ سے ہمیشہ ظاہر پرست لوگ امتحان میں پڑھ کر پیشگوئی کے ظہور کے وقت دھوکہ کھا جاتے ہیں، اور زیادہ تر انکار کرنے والے اور حقیقت مقصودہ سے بے نصیب رہنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ صرف پیشگوئی کا ظاہر پر جیسا کہ سمجھا گیا ہو پورا ہو جائے، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر مسیح کی نسبت بعض بائبل کی پیشگوئی میں یہ درج تھا کہ وہ بادشاہ ہوگا، لیکن حضرت مسیح غریبوں اور مسکینوں کی صورت پر ظاہر ہوا، اس لیے یہودیوں نے اس کو قبول نہ کیا، اور اس رد اور انکار کی وجہ صرف الفاظ پرستی تھی، اور انہوں نے بادشاہت کے الفاظ کو فقط ظاہر پر محمول فرما لیا۔ پیشگوئی جو مسلم موعود ہے نا، یا ذکی غلام مسیح، اس میں بھی وہ جو آنے والا ہے وہ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے الفاظ بیان فرما دیے ہیں کہ اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا، وہ صاحب عشق و عظمت اور دولت ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ ساری باتیں لوگ میرے وجود میں غریب مسکین آدمی ان میں دیکھتے ہیں، ابھی وہ تو ایسی بات ہی نہیں، وہ کیسے مان لیں؟ یہ ازمائش ہے احمدیو، تمہاری ازمائش ہے، توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ سے مدد مانگو۔ اس آج اس کے دعویٰ کے حوالے سے کوئی سوال ہے تو مجھے دو، میرے ساتھ بات کرو، میں آپ کی تسلی تشفی کروں گا، بتاؤں گا کہ کیسے میں صادق ہوں، اور میں بتاؤں گا آپ کو مرزا بشیر الدین محمود کیسا جھوٹا آدمی تھا، اس کے بیان بتا رہے ہیں، تو آپ فکر کریں، تمسکر ٹھٹھے نہ کریں میرے متعلق۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایسا ہی حضرت موسیٰ کی تورات میں ہمارے سید و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت یہ پیشگوئی درج تھی کہ وہ بنی اسرائیل میں سے اور ان کے بھائیوں میں سے پیدا ہوگا۔ اس لیے یہودی لوگ اس پیشگوئی کا منشا یہی سمجھتے رہے کہ وہ بنی اسرائیل میں سے پیدا ہوگا، حالانکہ بنی اسرائیل کے بھائیوں سے بنی اسماعیل مراد ہیں۔ خدا تعالیٰ قادر تھا کہ بجائے بنی اسرائیل کے بھائیوں کے بنی اسماعیل ہی لکھ دیتا تا کروڑا آدمی ہلاکت سے بچ جاتے، مگر اس نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ اس کو ایک عقدہ درمیان میں رکھ کر صادقوں اور کاذبوں کا امتحان منظور تھا اس کو۔ اسی بنا پر اور اسی مدعا کی غرض سے تمثیل کے پیرایہ میں یا استعارہ کے طور پر بہت سی باتیں ہوتی ہیں جن پر نظر ڈالنے والے دو گروہ ہو جاتے ہیں۔ ایک وہ گروہ جو فقط ظاہر پرست اور ظاہر بین ہوتا ہے اور استعارہ سے بکلی منکر ہو کر ان پیشگوئیوں کے ظہور کو ظاہری صورت میں دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ وہ گروہ ہے کہ جو وقت پر حقیقت حقہ کے ماننا سے اکثر بے نصیب اور محروم رہ جاتا ہے، بلکہ سخت درجہ کی عداوت اور بغض اور کینہ تک نوبت پہنچتی ہے، جیسے کہ جماعت احمدیہ قبرستان کے ارباب و اختیار، نام نہاد خلیفے، نام نہاد مولوی، جیالے، سارے میرے متعلق اس وقت سخت درجہ کی عداوت، بغض اور کینہ تک پہنچے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ سچا بھی ہے جمبا صاحب تو ہم نے اس کو جھوٹا ثابت کرنا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ احمدی ہیں، یہ احمدیوں گھر پیدا ہوئے لوگ ہیں، یہ احمدیت کی برکات لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس قسم کا رویہ جن لوگوں میں ظاہر ہے، کیا ان کا بھی کوئی احمدیت سے تعلق ہے؟ مرزا غلام صاحب کی تعلیم سے ان کا بھی کوئی تعلق ہے؟ ان کا بھی اسلام کی پاکیزہ جو تعلیم ہے اس کے ساتھ ایسے لوگوں کا بھی کوئی تعلق ہو سکتا ہے؟ قرآن کریم کی سچائی سے بھری ہوئی تعلیم جو ہے، ایسے لوگوں کا جو میرے متعلق اس کا بغض کینہ، سخت درجہ کی عداوت رکھتے ہیں، ان کا بھی قرآن کی تعلیم سے کچھ تعلق ہے؟ جب میں کہتا ہوں کہ تم نہ صرف اسلام کے مرتاد ہو بلکہ احمدیت کے مرتاد ہو، میں خدا کی قسم کھا رہا ہوں، میں سچ کہتا ہوں، اور یہ باتیں قیامت کے دن بھی انشاءاللہ تعالیٰ ایسی خدا تعالیٰ کے حضور بھی محمد عربی صاحب بھی کھڑے ہوں گے، مرزا غلام صاحب بھی کھڑا ہوگا، یہ عاجز بھی ان کے پاؤں میں کھڑا ہوگا، اور آپ سب لوگ بھی کھڑے ہوں گے وہاں پر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے آگے بھی یہ باتیں ہوں گی، اور میں اپنے بیانوں پر وہاں قائم ہوں، اس وقت بھی کہوں گا کہ اے اللہ تعالیٰ، ان کا بھی اسلام سے کیا تعلق تھا، ان کا احمدیت سے کیا تعلق تھا؟ آپ کے رویے بتا رہے ہیں کہ آپ کا نہ کوئی اسلام سے کوئی تعلق ہے، نہ احمدیت سے کوئی تعلق ہے۔ آگے حضرت فرماتے ہیں اپنے اس حوالہ میں، جس قدر دنیا میں ایسے نبی یا ایسے رسول ہے جن کی نسبت پہلی کتابوں میں پیشگوئیاں موجود تھیں، ان کے سخت منکر اور اشد دشمن وہی لوگ ہوئے ہیں کہ جو پیشگوئیوں کے ظاہری الفاظ کو ان کی ظاہری صورت پر دیکھنا چاہتے تھے۔ مثلا ایلیا نبی کا آسمان سے اترنا اور خلق اللہ کی ہدایت کے لیے دنیا میں آنا۔ بائبل میں اس طرح لکھا ہے کہ ایلیا نبی جو آسمان پر اٹھایا گیا، پھر دوبارہ وہی نبی دنیا میں آئے گا۔
ان زہری الفاظ پر یہودیوں نے سخت پنجہ مارا، اور باوجود ہے کہ حضرت مسیح جیسے ایک بزرگوار نبی نے صاف صاف گواہی دی کہ وہ ایلیا جس کا آسمان سے اترنا انتظار کیا جاتا ہے، یہی یحییٰ زکریا کا بیٹا ہے کہ جو آپ کا مرشد ہے، لیکن یہودیوں نے قبول نہ کیا، بلکہ انہی باتوں سے حضرت مسیح پر سخت ناراض ہو گئے اور حضرت مسیح کی نسبت یہ خیال کرنے لگے کہ وہ توریت کی عبارتوں کو اور معنی کر کے بگاڑنا چاہتا ہے۔ میرے متعلق بھی اس کے جالے اس کے بیان دیتے پھر رہے ہیں کہ جمبا صاحب کہتے ہیں مرزا غلام صاحب نے یہاں پر ایجادی غلطی کر لی، فلاں کر لی، اور یار میں سچ بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو۔ ایسی حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق بھی یہودی یہی کہتے تھے کہ توریت کی عبارتوں کو اور معنی دیتا پھر رہا ہے۔ آگے اس میں لکھتے ہیں کیونکہ انہیں اپنے جسمانی خیال کی وجہ سے پختہ طور پر امید لگی ہوئی تھی کہ وہ اسی قسم کا ایلیا یعنی جو اوپر جسمانی طور پر اٹھا لے گیا وہی آئے گا۔ تو لوگوں کو چاہیے کہ جب یہ باتیں حضرت مرزا غلام صاحب کھول کر بتا گئے ہیں، اور کم از کم مرزا غلام صاحب کے پیروکاروں کو تو اس قسم کی غلطیاں نہیں کرنی چاہیے، وہ تو ان کو تو چاہیے کہ پیشگوئی کے متعلق بڑے محتاط ہو جائیں اور تقویٰ کے ساتھ ان پر غور و فکر کریں اور سچ اور حقیقت کو ڈھونڈیں، اور اگر کوئی ایک سے زیادہ مدعی ہوں تو ان پر غیر جانبداری کے ساتھ حضرت مرزا غلام صاحب کی تعلیم کے ساتھ ان پر فکر کریں، غور کریں، ان کو ڈھونڈیں صادق کو، تو وہ ان کو مل جائے گا۔ حضرت مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں، یہ ملفوظات جلد 2 صفحہ 355، یہ ان کے کلام ہے، ان پر میں آپ کو ادھر لے کے آ رہا ہوں مرزا غلام صاحب کی تعلیم کی طرح۔ مرزا غلام صاحب کی تعلیم کی روشنی میں اس عاجز کے دعوے کو، مرزا بشیر الدین کے دعوے کو پرکھو۔ حضور صاحب فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ جب تک انسان کسی بات کو خالی الذہن ہو کر نہیں سوچتا اور تمام پہلوؤں پر توجہ نہیں کرتا اور غور سے نہیں سنتا، اس وقت تک پرانے خیالات نہیں چھوڑ سکتا۔ اس لیے جب آدمی کسی نئی بات کو سنے تو اسے یہ نہیں چاہیے کہ سنتے ہی اس کی مخالفت کے لیے تیار ہو جاوے، بلکہ اس کا فرض ہے کہ اس کے سارے پہلوؤں پر پورا فکر کرے اور انصاف اور دیانت اور سب سے بڑھ کر خدا تعالیٰ کے خوف کو مد نظر رکھ کر تنہائی میں اس پر سوچے، اے میرے مخالفو، کیا تم تیار ہو مرزا غلام صاحب کی اس جو تعلیم میں نے اب حوالہ پڑھا ہے اس کی روشنی میں اس عاجز کے دعوے کو پرکھنے کے لیے؟ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر تم مرزا غلام صاحب کے اس جو الفاظ ہیں ان کو صحیح رنگ میں ان کے مطابق اس عاجز کے دعوے کو پرکھو گے نا، آپ کو عبدالغفار جمبا کا جو اصل چہرہ آپ کو نظر آ جائے گا، عبدالغفار جمبا کی صداقت آپ پر کھل جائے گی۔ لیکن شرط ہے کہ اس بت کو باہر نکالو پہلے بشیر الدین محمود کے۔ یہ بڑا مشکل کام ہے، ہر بندہ اپنے آپ کو نیوٹرل نہیں کر سکتا، لیکن مرزا صاحب علیہ السلام فرمایا خالی الذہن ہو جاؤ پہلے، یہ شرط ہے۔ آپ خالی الذہن ہو کر میرا اور بشیر الدین محمود کے دعوے پر غور کرو، آپ کو ساتھ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اس کے بعد سامنے کرام میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ کشمیریوں آج کل جو کشمیر میں تماشا ہو رہا ہے، آپ جانتے ہیں کہ وہ 8-9 لاکھ آرمی انڈیا نے وہ لگا دی، وہاں پہ بیچارے وہ سارے مظلوم ہیں کشمیری، وہ آزادی چاہتے ہیں، ان کا وہ کہتے ہیں ہمیں حق خود ارادہ دیا جائے، یہ ان کا حق ہے۔ جمہوری جو نظام ہوتا ہے اس میں تو لوگوں کو یہ حق دیا جاتا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ تو دیکھیں آج وہاں پر کیا ہو رہا ہے، بیچارے 80 لاکھ ہیں غالباً، 8-9 ملین ہیں کشمیری، تو بیچارے وہ مظلوم ہیں اور ان کو جسمانی یہ جیل ہے، یہ قید ہے۔ غلامی کی میں نے بتایا ہے پہلے بھی خطبات میں، ایک تو ہوتی ہے جسمانی غلامی، ایک ہوتی ہے روحانی غلامی، ذہنی غلامی۔ تو یہ بیچارے جسمانی غلامی پھنسے ہوئے ہیں، لیکن وہ جد و جہد کر رہے ہیں بیچارے، اور لیکن اتنی فوج لگا دی انڈیا نے، تو وہ بیچارے مشکل ہیں۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی جو اسیری ہے اس سے ان کو نجات بخشے اس غلامی سے، اور UN جو ایک نام کی کہ UN بنی بیٹھی ہے، اور وہاں پہ وہ جو ویٹو پاور جیسے ملک ہیں ان کو اللہ تعالیٰ عقل دے، ان کو میں تقویٰ پیدا کرے، ان کو ہدایت بھی دے کہ اس قسم کے مظلوموں کی وہ مدد کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ یاد رکھیں کہ کشمیر کے جو مظلوم ہیں بیچارے، اسیر جو ہیں اور احمدی اسیر ہیں، یہ ملتے جلتے ہیں۔ مثال کے طور پر انڈیا بات نہیں کرتا پاکستان کے ساتھ، حالانکہ نہرو کی قراردادیں موجود ہیں پڑی ہوئی وہاں پہ، ہم ان کو استصواب رائے کا حق دیں گے۔ وہ کہتا ہے میں نے بات ہی نہیں کرنی۔ یہی مصیبت جماعت احمدیہ قبرستان میں ان کا نام نہاد خلیفہ کہتا ہے، اور ان کے مولوی کہتے ہیں، ان کے ارباب اختیار کہتے ہیں جمبا صاحب سے ہم نے بات نہیں کرنی۔ کیوں نہیں کرنی؟ یعنی وہی ڈرامہ جو انڈیا نے کشمیر کے حوالہ سے پاکستان کے ساتھ روا رکھا ہوا، وہی کام جماعت احمدیہ قبرستان کے نام نہاد خلیفے اور ان کے ارباب اختیار نے میرے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ دوسری یہ ہے کہ جیسے کشمیر میں مارشل لا لگا ہوا ہے، ایک قسم کا کرفیو ہے،
کسی کو حق ہی نہیں ہے، گولی مارتے ہیں۔ ایسے ہی جماعت احمدیہ قبرستان میں بشیر الدین محمود نے جھوٹے دعوے کر کے مارشل لا لگا دیا، لگا ہوا ہے، ہمیشہ لگا ہوا ہے، اور اتنے عہدیدار ہیں، مطلب کہ 1,24,000 جیسے نبی دنیا میں بھیجے، اتنے اس جماعت میں عہدیدار ہیں، ہر احمدی پر ایک عہدیدار کھڑا ہوتا ہے، یعنی یہ قسم کا مارشل ہے۔ تو ان کو پاس تو بیچارہ حق، یعنی یہ بھی مماثلت ہے، کشمیری جو غلام ہیں بیچارے اور احمدی غلاموں میں یہ بھی مماثلت ہے کہ انڈیا نے 8-9 لاکھ کشمیر فوج رکھی ہوئی ہے، تو یہ ہر عہدیداری ان کا فوجی ہے، اور انہوں نے یہ احمدیوں کی جو اسیری ہے اس کو پکا کرنے والے یہ لوگ ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ بشیر الدین محمود نے تو 1914 میں قبضہ کیا جماعت احمدیہ، مرزا غلام صاحب کی جماعت احمدیہ پر، اور وہیں سے اسیری شروع ہو گئی۔ بیچارے وہ جو عقیدت مند تھے مرزا غلام صاحب کے، وہ تو میرے بھی باوجود اسی میں شامل ہے، آپ کے سب کے بھی ہیں، تو ہم تو 1914 سے پھنس گئے، تو 1947 سے کشمیری بیچارے پھنسے ہیں۔ یعنی یہ جو قید ہے جماعت احمدیہ کی اسیروں کی قید 1914 سے شروع ہو گئی، اور کشمیریوں کی جو قید ہے وہ 1947 کے بعد پھر شروع ہو گئی۔ تو یہ میں بتا چکا ہوں کہ دیکھیں یہ سب فراڈ ہوتا ہے۔ کسی وقت انشاءاللہ، میں اس خطبہ جمعہ میں اتنا وقت نہیں ہے، میں پورا ایک لیکچر دوں گا اور بتاؤں گا جس مصیبت میں کشمیری اس وقت بیچارے پھنسے ہوئے ہیں۔ دعا کرنی چاہیے ہمیں کہ اللہ ان کی مدد فرمائے۔ بہت 1,00,000 کشمیری جو ہے 1900 غالباً 99 سے لے کر آج تک وہ 1,00,000 کشمیری شہید ہو چکا ہے، عورتوں کی عزت لوٹی جا چکی ہے بیچاری، وہ مطلب جیسے قصبوں میں ہوا اور جیسے کہ اپنا ادھر یورپ میں ہوا تھا 1995 کے بعد، یہی معاملہ کشمیریوں کے ساتھ بھی ہے۔ ان کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، وہ بھوکے بیچارے، اور پورے اسلامی ملک اتنے بے غیرت میں ان کو ملک کہوں گا، ان کے رہبروں کو بھی بے غیرت کہوں گا کہ وہ خاموش ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا تم مسلمان کہتی ہیں ان لوگوں کو کہ یہ مسلمان ملک ہیں، یا یہ مسلمان ہیں ان لوگوں کے رہنے والے، ان ملکوں کے سربراہ جو ہیں مسلمان ہیں؟ یہ راشی لوگ ہیں اور جوئے باز لوگ ہیں۔ انہوں نے امت محمدیہ کو بدنام کیا، اور امت محمدیہ کی جو اس وقت دگرگوں حالت ہے اس کے ذمہ دار یہ سربراہ ہیں۔ میں سب کو نہیں کہہ رہا کہ بعض ایسے ممالک ہیں کہ جن میں غیرت ہے، وہ چند ہیں ملک، وہ کیا کریں بیچارے، اکثریت منافقوں کی ہے۔ آج وہ منافق بن کر بیٹھے ہوئے ہیں اور کشمیریوں پر دن رات ظلم ہو رہا ہے، کوئی آواز نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کم از کم تمہارے پاس کوئی اگر ویٹو پاور نہیں، کم از کم آواز تو کھڑی کرو ان مظلوموں مسلمان کے لیے، کوئی نہیں کرتا۔ یہ نام کے مسلمان ہیں جس کے متعلق اقبال نے کہا تھا، یہ وہ مسلمان ہیں جن سے یہودی بھی دیکھ کے شرمائیں، یعنی یہ اس قسم کے یہودی ٹائپ لوگ ہیں، بلکہ ان سے بھی آگے نکل گئے ہیں۔ تو بہرحال یہ باتیں ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ احمدیوں کو کہ اس طرف خیال کریں، توجہ کریں، اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی وہی ظلم ہوا ہے جو جماعت احمدیہ جو کشمیر میں انڈیا نے روا رکھا ہوا ہے، ظلم، بنیادی حق چھین لیے، بات نہیں کرتا پاکستان کے ساتھ، مارشل لا لگائے ہوئے 8-9 لاکھ آرمی ہیں، مظلوموں پر دن رات ان پر چل رہی ہیں گولیاں۔ یہی معاملہ میرے حوالہ سے جماعت احمدیہ قبرستان میں بشیر الدین محمود اور اس کے جو جانشین ہیں، وہ جو ہیں، یہ بلائے دمشق ہے، میں بلائے قادیان بھی کہتا ہوں، ان لوگوں نے وہی معاملہ میرے ساتھ روا رکھا ہوا ہے۔ عبدالغفار جنبا سے بات نہیں کرنی، کسی مولوی کو اجازت نہیں ہے، کسی عہدیدار کو اجازت نہیں میرے ساتھ بات کرنے کے لیے، نہ خود نام ناز خلیفہ رب منجی تھلے بڑھ کے بیٹھا نہ وہ خود کرتا ہے۔ یہی انڈیا کا رویہ ہے کہ بات کریں گے تو ہمیں کشمیر دینا پڑے گا، ان کو ہمیں پلیبیسائٹ کرانا پڑے گا، ریفرینڈم کرانا پڑے گا، تو یہ تو آزاد ہو جائیں گے، بات نہیں کرنی۔ یہی جرم اس وقت مرزا طاہر نے اور مرزا منصور صاحب نے میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ابھی بھی تمہیں احمدیوں پتہ نہیں لگ رہا کہ میں بالکل صادق ہوں، یہ سب جھوٹ ہے جس جھوٹ میں تم پھنسے ہوئے ہو۔ تم کیوں نہیں حق اور سچ کے لیے کھڑے ہوتے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے۔ آخر پہ میں جیسے کہ ابھی میں نے کہا ہے نا کہ ہم اللہ تعالیٰ نے 1500 سال پہلے مکہ میں ایک یتیم مسکین کو چنا تھا، اور اگرچہ مخالفین کہتے تھے کہ اگر اللہ نے کسی کو نبی بنانا تھا تو طائف یا مکہ کی یہ 2 بڑے شہر ہیں، ان میں سے کسی بڑے آدمی کو بناتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے سورۃ زخرف کی آیات 32 اور 33 میں اعتراض کا بھی ذکر کر دیا، جواب بھی دے دیا۔ تو میں آپ لوگوں کو اب ایک حوالہ پڑھ کے اپنے خطبے کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ حقیر اور امی اور مسکین لوگوں کو اپنی جناب سے رحمت عنایت فرمایا کرتا ہے، ان پر رحمت کی چادر لپیٹتا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ کا فضل لوگوں نہیں تقسیم کرتے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ یہ میرا فضل ہے، مرزا بشیر الدین محمود مرزا غلام صاحب کی اولاد بانٹتی پھرے۔
اللہ تعالیٰ تو ان نبیوں پر جن پر یہ پیش گوئیاں یہ فضل نازل ہوتے ہیں ان کو بھی حق نہیں دیتا کہ تم اس کا تقسیم کرتے پھرو. مرزا غلام صاحب نے اپنے اجتہاد کے طور پر اس پیش گوئی کو اپنے بعض لڑکوں پر لگایا. اللہ نے ان کی زندگی میں وہ لڑکے فوت کر لیے. مقصد یہ تھا کہ اللہ بتا رہا تھا کہ تیرا لڑکا نہیں ہے یہ. پوتے کو بنایا, قیاس کیا, خیال کیا کہ شاید میرا پوتا ہو. اللہ نے اس پوتے کو بھی, مرزا نصیر احمد کو بھی وفات کر لیا. مقصد کیا تھا یہ؟ باقی جن کے متعلق حضور صاحب نے نہیں کہا یا جن کے تفاول کے طور پر نام رکھے وہ زندہ رہے. پھر بعد میں وہی مرزا بشیر الدین محمود احمد یہ لوگ سارے اس گناہ کے پھر مرتکب ہوئے. مرزا ناصر نے پھر نافلہ موت کا دعویٰ خود تو نہیں کیا, مولویوں سے کہہ دیا میرے متعلق دعویٰ کر دو. اتنے جھوٹے لوگ ہیں. مقصد میرا کہنے کا ہے کہ اس قسم کے جو اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں, اللہ کے فضل ہوتے ہیں, یہ پیش گوئیں ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ لوگوں کو حق نہیں دیتا, ان نبیوں کو بھی نہیں دیتا جن پر یہ نازل ہوتی ہیں کہ تم اس کی تقسیم کرتے پھرو. اللہ کا حق ہے کہ وہ جہاں چاہے اپنی ان فضلوں کو تقسیم کرے, ان رحمتوں کو تقسیم کرے. تو میں نے آیات پڑھی ہیں زخرف کی, سورۃ زخرف کی 32 اور 33, اور میں آخر پہ یہ حوالہ پڑھ کے اپنے خطبہ کو ختم کرتا ہوں. حضرت مرزا غلام احمد صاحب فرماتے ہیں, ازالہ وہام روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 141 حاشیہ, اے میرے احمدی بھائیو, مرزا غلام احمد صاحب کی طرف پلٹو. میں آپ کو مرزا غلام احمد صاحب کی تعلیم احمدیت کی طرف لا رہا ہوں. آ جاؤ ادھر, اسی طرف تمہیں امن ہے, تمہاری فلاح ہے. اس دنیا کی فلاح بھی اور آخرت کی فلاح بھی اسی میں ہے. مرزا غلام صاحب کو مانو, ان کی تعلیم کی, ان کی احمدیت کی پیروکار بنو. بشیر امید کو چھوڑ دو, اس پر لعنت بھیجو, جھوٹا آدمی تھا. حضور صاحب فرماتے ہیں اس کے یعنی قادری متعلق اللہ تعالیٰ کی عجائبات قدرت اسی طرح پر ہمیشہ ظہور فرماتے ہیں کہ وہ غریبوں اور حقیروں کو عزت بخشتا ہے اور بڑے بڑے معززوں اور بلند مرتبہ لوگوں کو خاک میں ملا دیتا ہے. بڑے بڑے علماء و فضلاء اس کے آستانہ فیض سے بکلی بے نصیب اور محروم رہ جاتے ہیں, اور ایک ذلیل حقیر امی جہل نالائق منتخب ہو کر مقبولین کی جماعت میں داخل کر لیا جاتا ہے. ہمیشہ سے اس کی کچھ ایسی ہی عادت ہے اور قدیم سے وہ ایسا ہی کرتا چلا آیا ہے. وَذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ. اے میرے احمدی بھائیو, حضور صاحب کے یہ الفاظ ہیں, کیا اس عاجز کا دعویٰ یا یہ عاجز ان الفاظ کے متعلق 100% پورا نہیں اتر رہا؟ کچھ خیال کرو, کچھ سوچو. آخر پہ ایک اور میں آپ کے فائدہ کے لیے پڑھ دیتا ہوں. یہ عالم اسلام کا ایک مشہور فلسفی الکندی, انہوں نے فرمایا ہے, ہو سکتا ہے کسی میرے احمدی بھائی کو فائدہ ہو جائے. وہ فرماتے ہیں, ہمارے لیے یہی مناسب ہے کہ ہم سچائی تسلیم کرنے میں نہ شرمائیں, اور جہاں کہیں سے بھی وہ حاصل ہو اسے اپنے میں جذب کر لیں. جو سچائی کی تلاش میں نکلتا ہے اس کے لیے خود سچائی سے زیادہ کوئی شے قیمتی نہیں ہے. یہ اسے کبھی کم حیثیت نہیں بناتی, کبھی رسوا نہیں کرتی. میں اسی پہ اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اولم وآخرم وظاہرم وباطنن هو مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل. الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. عباد اللہ رحمکم اللہ, ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی
وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ